ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے آخری پڑھاؤ، اور اس کی رائٹر ہے راشدہ رفعت۔ اور راشدہ رفعت کے جتنے بھی ناولز ہوتے ہیں زبردست ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان کا رائٹنگ سٹائل بہت زیادہ میچور ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں اور آپ لوگ اسی طرح کے ناولز پڑھنا چاہیں گے جو کہ اچھے ہوں، جو کہ آپ لوگوں کو مطلب کہانی کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ تو اسی طرح کی ان کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کی سٹوریز ہوتی ہیں، ان کے ناولز ہوتے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کے ناولز، اور یقیناً آپ لوگ بھی پسند کرتے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے دیر نہیں کرنی چاہیے اور جلدی سے اس ناول کو سٹارٹ کرنا چاہیے بغیر کسی دیر کے۔ کہتے ہیں شادی بور کا لڈو ہے، جو کھائے وہ پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ ان کہنے والوں میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جن کے خیال میں جب دونوں صورتوں میں پچھتانا ضرور ہے تو یہ لڈو کھا ہی لیا جائے۔ بہرکیف عبیر کا شمار ان لوگوں میں نہ ہوتا تھا۔ وہ اس اقلیتی گروہ سے تعلق رکھتی تھی جو یہ سوچتے تھے کہ شادی کے بعد پچھتانا ہی ہے، تو بور کا یہ لڈو کھا کر منہ کا ذائقہ کیوں خراب کیا جائے۔ بری یا بھلی جیسی زندگی گزر رہی ہے گزار لی جائے۔ یہ اور بات کہ دنیا والے اس نقطۂ نظر سے قائل نہ ہوتے، اور دنیا والوں کا نمبر تو بعد میں آتا تھا۔ وہ تو ڈیڈی کو ہی اپنا نقطۂ نظر سمجھانے میں کامیاب نہ ہوئی۔ ڈیڈی جلد از جلد اس کا گھر بسانے کی خواہش مند تھے۔ اس کی گریجویشن مکمل ہونے سے قبل ہی انہوں نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈو مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ اس عجلت کی ایک بڑی تو وجہ روایتی سی تھی۔ اس بھری پڑی دنیا میں عبیر کا ان کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ہی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو کر اسے اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ بیٹی کی شادی نپٹانے کے بعد وہ خود اپنی زندگی کا دوسرا بور کا لڈو ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے۔ عبیر کی امی کا انتقال 10 برس قبل ہو گیا تھا۔ ان کے ڈیڈی نے عبیر کی خاطر دوسری شادی نہ کی، لیکن اب جب عبیر خود شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی تو ڈیڈی اسے اس کے گھر بار کا کر کے اس سرے نو اپنا گھر بسانا چاہ رہے تھے۔ عبیر ڈیڈی کی قربانیوں کی معترف تھی۔ اسے ان کی دوسری شادی پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر وہ دوسری شادی روبی آنٹی سے نہ کر رہے ہوتے۔ 2.5 برس پہلے روبی آنٹی ایک کرایہ دار کی حیثیت سے ان کے گھر کی اوپری منزل میں آ کر رہنے لگی تھی، لیکن وہ خیمے میں گھسا وہ اونٹ ثابت ہوئی تھی جو پورے خیمے پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ عبیر کو زبردستی ماڈرن بنی وہ شاطر سی خاتون ایک آنکھ نہ پائی تھی۔ وہ ایک بے اولاد بیوہ تھی، ملازمت پیشہ خاتون، لیکن عجیب چالاک اور خران سی شخصیت کی مالک۔ مسئلہ یہ تھا کہ ڈیڈی کو وہ چالاک عورت معصوم اور بھولی بھالی سی دوشیزہ لگتی تھی۔ ڈیڈی کا بس چلتا تو وہ عبیر کی شادی سے قبل ہی زوبی آنٹی کو دلہن بنا کر اوپر سے نیچے لے آتے، لیکن یہ زوبی آنٹی تھی جنہوں نے ان کو بڑے دلار سے سمجھایا کہ بیٹی کی شادی سے قبل اپنا گھر بسانا مناسب طرز عمل نہیں۔ عبیر نے ڈیڈی سے منوانے کی بہت کوشش کی کہ وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے۔ یہ سچ تھا کہ وہ کبھی بھی بہت لائق فائق اسٹوڈنٹ نہ رہی تھی، لیکن اتنی تعلیم حاصل کرنا اس کا حق تھا جس کی بنیاد پر وہ کوئی معقول اور باعزت کریئر اپنانے کے قابل ہو سکتی۔ آج کے دور میں فقط گریجویشن کی کوئی اہمیت تھی بھلا؟ لیکن محبت کرنے والے ڈیڈی آج کل صرف زوبی آنٹی کی محبت میں ڈوبے تھے۔ ان کے کانوں سے سنتے اور انہی کی آنکھوں سے دیکھتے، اور ظاہر ہے زبان بھی انہی کی بولتے تھے۔ آگے پڑھنے کی عبیر کی ضد بالآخر منت میں بدلی، لیکن ڈیڈی کا فیصلہ نہ بدلا۔ زوبی آنٹی کے مشورے پر عبیر کا بر ڈھونڈنے کے لیے شادی دفتروں سے رجوع کیا گیا۔ ڈیڈی اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ ننیال والوں نے عبیر کی امی کے انتقال کے بعد بانجی سے تعلق رکھنا گوارا ہی نہ کیا تھا، سو عبیر کے لیے قریبی رشتہ داروں میں سے رشتہ آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ رشتے کے لیے شادی دفتر کا سہارا لینا مجبوری تھی۔ شادی دفتر والے جس طرح کے رنگ برنگے رشتے بھیج رہے تھے، عبیر کا دم خشک ہوا چاہتا تھا۔ زوبی آنٹی تو ہر رشتے کے پلس پوائنٹ ڈیڈی کو گنوا دیتی تھی، لیکن غنیمت تھا کہ ڈیڈی کا دل بھی ان رشتوں پر نہیں ٹک رہا تھا۔ پھر جو رشتہ آیا وہ کسی شادی دفتر کی معرفت نہیں آیا، بلکہ ان کے گھر کام کرنے والی ماسی سغرا کے توسط سے آیا۔ سغرا کافی عرصے سے عبیر کے گھر جز وقتی ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اس کی ایک بہن
ہمدان کے ہاں کام کرتی تھی۔ وہ لوگ اچھے گھرانے کی لڑکی کے متلاشی تھے۔ یہاں ڈیڈی کو ابیر کے لیے کوئی مناسب اور معقول گھرانہ درکار تھا۔ قسمت میں ابیر اور ہمدان کا سنجوگ لکھا تھا، سو دونوں طرف کی ملازماؤں کے وسیلے سے دونوں خاندانوں کا میل ملاپ ہوا۔ ہمدان کی امی اور آپا نے ابیر کو فوراً ہی سند قبولیت بخش دی تو ڈیڈی نے بھی ہمدان کو اوکے کر دیا۔ وہ پڑھا لکھا، برسر روزگار اور جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا۔ حسنہ آپی نے ہی ابیر کو بھائی کی تصویر دی تھی۔ پہلی نگاہ میں ہی ابیر کو وہ اچھا لگا تھا، لیکن دل عجیب سے وسوسوں میں مبتلا تھا۔ اسے شادی سے ڈر لگتا تھا تو اس کی بڑی وجہ ذہن میں سسرال کا تصور تھا۔ وہ ساری زندگی رشتوں سے محروم رہی تھی۔ امی کے بعد اس کی زندگی میں ڈیڈی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اسے رشتوں کو برتنے کا کوئی سلیقہ نہ تھا۔ فلموں، ڈراموں اور کہانیوں کی وجہ سے دماغ میں سسرال کا روایتی تصور جڑ پکڑے ہوئے تھا۔ رہی سہی کسر اس کی نام نہاد دوستوں نے پوری کر دی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس کے سسرال میں ایک بوڑھی ساس کے علاوہ ایک متعلقہ نند ہے تو انہوں نے اس کے ہولناک مستقبل کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ جس گھر میں 2 عورتوں کی حکمرانی ہو وہاں بہو کی دال کبھی نہیں گلتی۔ تم لکھ لو، تمہاری ساس نند تمہیں اول روز سے دبا کر رکھے گی۔ یہ حفصہ تھی جو ہمدان کی تصویر دیکھ کر دل ہی دل میں تھوڑا جیلس ہوئی تھی اور خود بھی نہ چاہتی تھی کہ ابیر کو اس اندیکھے خوف میں مبتلا کرنے کی ایک وجہ اس کے دل میں چھپی جلن ہے۔ ویسے تو حسنہ آپا بہت ملنسار لگتی ہیں اور میری ساس بیچاری تو ویسے ہی کہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں، دونوں خران تو کہیں سے نہیں لگتی۔ اس نے حفصہ کی بات سے اختلاف کرنے کی کوشش کی۔ یہ بظاہر ملنسار اور بیچاری سی لگنے والی ساس نندیں ہی تو اصل میں فتنہ ثابت ہوتی ہیں۔ میری آپی کا حشر پتہ نہیں تمہیں؟ صرف 2 سال ہوئے ہیں شادی کو۔ شادی سے پہلے ساس نندیں واری صدقے جاتی تھی اور اب اتنا جینا دوبھر کر دیا ہے کہ ہم آپی کو گھر بٹھانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس بار تجزیہ پیش کرنے والی ہما تھی۔ اس بار ابیر چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد اسے جتنے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے پاس گھر بیٹھنے کا آپشن نہ ہوگا، کیونکہ اس کی شادی کے بعد اس گھر میں زوبی آنٹی کا راج ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں اسے سسرال میں گزارا کرنا پڑے گا۔ ساس نند کی تیزی تراری کی تو شاید وہ بھگت ہی لے، بس اگر ہمدان اس کی ڈھال بن جائے۔ عجیب بات یہ تھی کہ بات پکی ہونے اور شادی کی تاریخ طے ہونے کے باوجود ہمدان نے نہ کبھی اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، نہ ٹیلی فونک رابطہ استوار کرنے کی کوشش کی۔ آج کے دور میں یہ ناقابل یقین بات تھی، اور ابیر کے دوستوں کے بقول ہمدان اپنی ماں اور آپا کے روب میں ہوگا اور انہی کے منع کرنے پر رابطہ کرنے کی ہمت نہ کر پایا ہوگا۔ اچھا، اب تم اتنا بھی پریشان مت ہو، ایک بار شادی ہو لینے دو۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں۔ میری بھابھیوں کو دیکھ لو، میرے لمبے تڑنگے بھائیوں کو کیسا کاٹ کا الو بنا رکھا ہے۔ اس بار حفصہ کو اس کی بیچاری شکل دیکھ کر ترس آیا تو اسے تسلی سے نوازا۔ ابیر پھیکی سی ہنسی ہنسی انہی خدشات میں گھرے ہوئے شادی کی تیاری کا آغاز کیا۔ زوبی آنٹی ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کر رہی تھی۔ ڈیڈی کو بھی ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا۔ شادی کی تیاری کے لیے انہوں نے زوبی کو ہی ابیر کا سرپرست بنا دیا تھا۔ روپے پیسے بھی انہی کے حوالے تھے۔ ابیر اکنامکس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اسے چند دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ زوبی آنٹی اس کے نام پر کی جانے والی شاپنگ میں اچھی خاصی ہیرا پھیری کر رہی ہیں۔ ایک بار ڈیڈی کو بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا اس پر ہی بگڑ گئے۔ زوبی ٹھیک کہتی ہے، تم اسے ماں کے روپ میں قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں، اس لیے تو میں خود نکاح کرنے سے قبل تمہیں تمہارے گھر کا کر رہا ہوں۔ اس بیچاری عورت کے خلاف تم نے اپنے دل میں کتنا انات پال رکھا ہے۔ لیکن ڈیڈی، اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ بس بیٹا، اب ایک لفظ اور نہیں میں جانتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے کہ تم اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو دو، لیکن میرا بھی تو سوچو، ایک طویل عرصے سے تنہائی کا عذاب بھگت رہا ہوں۔ اب اگر ایک بھلی عورت میری تنہائی بانٹنے، میری شریک حیات بننے جا رہی ہے تو تمہیں یہ گوارا نہیں؟ تمہیں اول روز سے صوبی سے چڑ ہے، پتہ نہیں یہ بلا وجہ کی چڑ کب ختم ہوگی۔ ڈیڈی آزردہ تھے، وہ ان سے بڑھ کر آزردہ ہوئی اور سوری ڈیڈی کہہ کر پڑ گئے۔ اس کے بعد اس نے شادی کی شاپنگ کی ساری ذمہ داری از خود زوبی آنٹی کے سپرد کر دی۔ آپ تجربہ کار ہیں، مجھ سے بہتر خریداری کر سکتی ہیں، پلیز یہ شاپنگ خود ہی نپٹا لیجیے، مجھے ویسے بھی بازاروں میں پھرنے سے وحشت ہوتی ہے۔ اوہ کم آن ڈارلنگ، فکر کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا، تم گھر پر ریسٹ کرو۔ ویسے بھی شادی سے پہلے بازاروں میں لور لور پھرنے سے چہرے کی شادابی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ مجھ پر چھوڑو، وہ دلار سے بولی۔ ابیر نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی، جس کی شادابی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔
اس کی سہیلیاں مہندی کے فنکشن پر کچھ ہلا گلا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن عبیر نے انہیں ٹال دیا۔ سسرال والوں نے بھی ان رسومات میں قطعی کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا۔ مہندی کا جوڑا تو درکنار، انہوں نے چوڑیاں اور گجرے تک بھیجنے کی زحمت نہ کی۔ آج کے دور میں اتنی ڈل اور بورنگ شادی کیا ہو گیا ہے عبیر ڈارلنگ، مہندی کا فنکشن تو ہونے دو۔ زوبی آنٹی نے بھی اسے ٹوکا تھا۔ آپ نے جو جوڑا میری مہندی کے لیے بنوایا ہے وہ آپ کی اپنی مہندی پر کام آ جائے گا زوبی آنٹی، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ اس نے جواباً ان سے زیادہ دلال بھرے لہجے میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ پھر بھی جانے کیوں ان کے شاداب سے چہرے کے زاویے اتنے بگڑے کہ عبیر کو اس پر کسی ویمپائر کا گمان ہونے لگا۔ زوبی آنٹی نے اس کی گستاخیوں کا بدلہ ایک انتہائی اوسط درجے کے پارلر میں اس کی بکنگ کروا لیا تھا۔ آپ نے کتنے فیشیل لیے ہیں؟ بیوٹیشین اس سے پوچھ رہی تھی۔ ایک بھی نہیں، اس نے اسپارٹ سے انداز میں جواب دیا۔ اوہ میرے خدا، آپ برائیڈل میک اپ کروانے بیٹھی اور فیشیل تک نہیں کروایا، وہ چلائی۔ عبیر نے جواب دینے کے بجائے فقط ایک تیکھی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اچھا خیر، سکن تو آپ کی خاصی اچھی ہے، گزارا ہو جائے گا، بیوٹیشین نے جیسے اس کو تسلی دی۔ شادی اپنوں میں ہو رہی ہے یا غیروں میں؟ بیوٹیشین باتونی تھی۔ غیر ہیں، شاید اپنے بن جائیں، اس بار خود کلامی عبیر نے کی تھی۔ بعض اوقات غیر اپنوں سے اچھے نکل آتے ہیں۔ اب مجھے دیکھے، سگے ماموں کے گھر شادی ہوتی تھی، لیکن مامے کا گھر بھی سسرال بن کر بیوٹیشین کے پاس اپنے سسرال کی ہیبت ناک کہانی تھی۔ اوہ ناٹ اگین، عبیر ایک اور سسرال نامہ سننے کے موڈ میں نہ تھی، لیکن وہ جس باتونی بیوٹیشین کے ہتھے چڑھی تھی اس نے میک اپ کے ساتھ سسرال نامہ بھی سنا کر دم لیا۔ یہ اوسط درجے کا پارلر تھا، لیکن دکھے دل والی بیوٹیشین کے ہاتھ میں واقعی مہارت تھی۔ عبیر نے تیار ہونے کے بعد آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو پہلی بار ایک دھیمی مسکان اس کے لبوں پر پھیلی تھی۔ بہت خوبصورت ہے آپ، میں تو دن بھر میں اتنی دلہنیں تیار کرتی ہوں، لیکن ایسا روپ کسی کسی پر چڑھتا ہے۔ اس نے فراغ دلی سے کریڈٹ اپنے ہنر کے بجائے اس کی خوبصورتی کو دے دیا تھا۔ زوبی آنٹی اسے لینے آئی تو وہ بھی اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ڈارلنگ، انہوں نے تعریف کی، لیکن چہرے کے تاثرات الفاظ کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ آنکھوں میں عجیب سی جلن اور ناپسندیدگی چھپی تھی، اور یہ جلن اور بڑھ گئی جب دلہن بنی۔ عبیر کو نکاح کے بعد ہمدان کے پہلو میں لا بٹھایا گیا۔ اگر عبیر آسمان کی حور لگ رہی تھی تو ہمدان بھی کسی سے کم نہ تھا، لیکن وہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور خشک مزاج شخص ثابت ہو رہا تھا۔ عبیر کی سہیلیوں کے شوق فکروں اور چھیڑ چھاڑ کے جواب میں اس کے پاس مسکراتا ہوا کوئی جملہ تو دور کی بات، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہ پھیلی تھی۔ ہمدان بھائی تو ماں بہن کے پورے کنٹرول میں ہیں، انہی کی ہدایت ہوگی کہ دلہن والوں کو زیادہ لفٹ نہ کرانا۔ ہما کی سوچ کا ہر تانا بانا ساس نند پر ہی جا ملتا تھا۔ اس نے عبیر کے کان میں سرگوشی کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ ایسی باتیں سن کر اب عبیر کی بس ہو چکی تھی۔ اب اوکھلی میں سر دے دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا، ایک بار سسرال پہنچ جاؤں پھر دیکھ لوں گی سب کو۔ اس لمحے اس نے ایک نیا جنم لیا تھا۔ ہاں، وہ ڈر کر یا کسی سے دب کر زندگی نہیں گزارے گی۔ وہ اپنے کالج کی کرکٹ ٹیم کی سب سے اچھی بلے باز تھی اور ہمیشہ بیک فٹ کے بجائے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کو ترجیح دیتی تھی۔ شادی کے بعد زندگی کی جو نئی اننگز شروع ہونے جا رہی تھی اس میں بھی اس نے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر پہنچ کر اس کا دل شانت ہو گیا تھا۔ رخصتی کے ٹائم بھی اس نے روایتی دلہنوں کی طرح رونا دھونا نہ مچایا تھا۔ جب ڈیڈی نے اسے خود سے لپٹا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ایک لمحے کو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، مگر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اگر آج وہ پرائی ہو رہی تھی تو کچھ دنوں بعد ڈیڈی نے بھی تو پرایا ہو جانا تھا۔ اب قدرت کا کوئی معجزہ ہی روبی آنٹی کو اس کی سوتیلی ماں کے عہدے پر فائز ہونے سے روک سکتا تھا۔ عبیر تو ساری امیدیں ترک کر کے پیا دے سدھار گئی۔ سسرال پہنچ کر حسنہ آپا نے بہت چاو سے رسموں کا آغاز کرنا چاہا، مگر جب دلہن کے ساتھ دولہا بٹھانا چاہا تو دولہا میاں ندارد، ہمدان کہاں ہو بھائی، جلدی آؤ، مووی میکر کب تک انتظار کرے گا؟ وہ آوازیں دیتے ہوئے اس کے کمرے تک آئے۔ وہ کمرے میں ہوتا تو جواب دیتا۔ حسنہ آپا نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، پھر پریشان ہو کر واپس لاؤنج میں آئی۔ ہمدان کہاں ہے اماں؟ انہوں نے ماں سے پوچھا۔ وہ بیٹی کا سوال سن کر اس سے بھی زیادہ پریشان ہوئی۔ کہاں ہے ہمدان؟ متوش ہو کر بیٹی کا سوال اسی کو لوٹایا۔ بھائی تو چینج کر کے پچھلے دروازے سے باہر گئے ہیں، یہ اطلاع دینے والا کاشان تھا، 17-18 برس کا کاشان، جو ہمدان کا چھوٹا بھائی تھا۔ کاشی کے بچے، جب بھائی باہر جا رہا تھا اسی وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حسنہ آپا نے چھوٹے بھائی کو ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا تھا، وہ آپ لوگوں کو بتائے بغیر جا رہے ہیں، کاشان نے صفائی دی۔
अबीर की छठी हिस्स ने कुछ गलत होने का सिग्नल दे दिया था। ये घर वाले बिला वजह परेशान नहीं हो रहे थे। सबसे पहले तो हसना आपा ने मूवी मेकर को चलता किया था, फिर अबीर को उसके बेडरूम में ले जाना चाहा। आपका भाई कहाँ गया है? शर्म और झिझक बलाए ताक रखते हुए अबीर ने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया। इस सवाल पर उनकी हवाइयाँ उड़ने लगी। हसना, मेरा बीपी लो हो रहा है, दिल बैठा जा रहा है बेटे। अम्मा ने भी उसी लम्हे बेटे को मुखातिब किया। उनकी हालत वाकई ख़राब लग रही थी। उफ हो अम्मा, आप तो हिम्मत पकड़ें। काशी चंदा, अम्मा को लीमू पानी बनाकर ला दे। हसना ने भाई को पुकारा। अबीर दिल ही दिल में सूरत हाल का तज्जिया करने लगी। हमदान का घर से बाहर जाना इतनी भी अचंभे की बात नहीं थी। वो यार दोस्तों से मिलने भी जा सकता था, लेकिन घर वालों के हवास पाख्ता चेहरे बता रहे थे कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। हसना आपा से मज़ीद इस्तफ़ार करने का मतलब था कि अम्मा जी का ब्लड प्रेशर मज़ीद नीचे गिर जाता। उसने अपना सवाल दोबारा न दोहराया। मुझे प्लीज़ मेरा कमरा दिखा दें। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। उकताए हुए लहजे में उसने नंद को मुखातिब किया। हाँ हाँ आओ, तुम रेस्ट करो, हमदान बस अभी आ जाएगा। हसना का अंदाज़ ऐसा था जैसे उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही हो। बेडरूम में आकर एक मुहिम उम्मीद के सहारे उसने घंटा भर हमदान का इंतज़ार किया था, लेकिन ना हमदान आया था, ना घर के किसी बंदे ने दोबारा अंदर झांका था। अबीर की बर्दाश्त बस इतनी ही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर उसने अपने पूर सजे वजूद पर एक थकी हुई निगाह डाली। इंतज़ार फजूल था। गहने उतार कर रखे। हेयर स्टाइल से नबर्द आजमा होने में कुछ वक्त ज़रूर लगा। फिर धुले हुए मुँह के साथ सूती जोड़ा पहने वो फिर से लाउंज में मौजूद थी। वहाँ तो लगता था वक्त रुका हुआ है। परेशान चेहरे वाली वो दोनों औरतें अनूज उसी पोजीशन में बराजमान थी। काशी अलबत्ता सोफे पर निम दराज ऊँघ रहा था। कुछ सुराग मिला आपके भाई का? अबीर ने चुभते हुए लहजे में पूछा। हसना आपा ने बेचारगी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। फ़ोन उठा नहीं रहा या बंद जा रहा है? अबीर ने तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया। हसना आपा ने चौंक कर अपनी गोद में रखा फ़ोन देखा। बेल जा रही है, उठा नहीं रहा। इकरार जुर्म के से अंदाज में जवाब दिया। आपका भाई इस शादी पर राज़ी नहीं था, ये बात तो मेरी समझ में आ गई है। क्यों नहीं था, इस बात का जवाब मुझे आप लोग देंगे? वो कड़े अंदाज में पूछ रही थी। दोनों माँ बेटी बस बेबसी से एक दूसरे को देखे गई। चले मान लिया कि उसके राज़ी ना होने की कोई वजह होगी, यकीनन किसी लड़की वड़की का चक्कर होगा जो आप लोगों को पसंद ना होगी, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि बेटे के राज़ी ना होने के बावजूद आप लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती मुझसे शादी क्यों करवाई? आप लोगों को चाहिए था कि शादी से पहले हमें सूरत हाल से बाखबर करते। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन अंदाज कटीला था। अरे नहीं अबीर, ऐसी कोई बात नहीं। हसना आपा ने हकलाते हुए सफाई पेश करने की कोशिश की। नहीं हसना, अब इस बच्ची को मज़ीद अंधेरे में मत रखो। अम्मा ने थकी थकी आवाज़ में बेटी को टोका। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम वाकई तुम पर जुल्म के मुर्तकिब हुए हैं। उस शफीक सी बुढ़िया ने अबीर के आगे हाथ ही जोड़ दिए। अबीर बुरी तरह सटपटाई। ये सच था कि ससुराल पहुंचकर उसे जो सिचुएशन फेस करना पड़ी थी, इससे वो सख्त कबीदा खातिर हुई थी। रद्द अमल के तौर पर उन लोगों को अंडर प्रेशर भी ले आई थी। भले से ये उसके मुजरिम थे, लेकिन इतनी मस्कीन शक्ल वाले मुजरिम थे कि उसे खुद ब खुद उन पर तरस आ गया। प्लीज़ ये ना करें, आप मेरी माँ की जगह हैं। उसने सास के बंधे हाथों से निगाह चुराते हुए उन्हें टोका। ज़बान से ये फिक्रा अलबत्ता खुद ब खुद फिसला था। वो इतनी जल्दी किसी को अपनी माँ की जगह पर ना देती थी। जाने कैसे सास को फ़ौरन माँ का रुतबा दे डाला। जीती रहो। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हमारा ख्याल था तुम जैसी खूबसूरत बीवी पाकर वो फरीहा को भूल जाएगा, लेकिन यह हम दोनों की खाम ख्याली थी। वो हमारे दबाव पर तुम्हें ब्याह तो लाया, लेकिन अपने तर्ज अमल से हमें बावर करवा गया है कि इस रिश्ते की उसकी निगाह में कोई अहमियत नहीं। काश वो शादी से पहले ही हमारे मजबूर करने पर मजबूर ना हुआ होता, तो आज हम तुम्हारे सामने मुजरिम न बनते। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना माँ जी, वो ज़रा तल्खी से बोली। आप माओ के पास बेटों से बात मनवाने के बहुत से जज्बाती अरबे होते हैं, और नहीं तो क़यामत के दिन दूध न बख्शने की धमकी दे देती है। औलाद बेचारी मजबूर हो जाती है, वो बेजारी से बोली। अच्छा छोड़िए मुझे, फरीहा का हदूद अरबा बताइए, कौन है वो लड़की? उनके साथ पढ़ती थी या साथ काम करती थी? आप लोगों ने बेटे की पसंद क्यों ना अपनाई? अबीर सबको जान लेना चाहती थी। मेरे देवर की बेटी है, 2 गली छोड़कर घर है उन लोगों का, अम्मा ने धीरे से बताया। ओह, अबीर ने होंठ सिकोड़े। यानी देवरानी जेठानी वाली रवायती चपकलिश, इसी वजह से आप देवर की बेटी को बहू न बनाना चाह रही थी। वो जैसे फ़ौरन नतीजे पर पहुंची। अंदाज़े लगाने में इतनी अजलत से काम मत लो दुल्हन, अम्मा ने उसे टोका। अबीर ने अब्रू अचकाकर उन्हें इस अंदाज में देखा, गोया कह रही हूँ पूरी बात तफसील से बताइए। 8 बरस पहले मैंने खुद फरीहा की उंगली में हमदान के नाम की अंगूठी पहनाई थी।
اس کے بڑے بھائی توقیر سے میری حسنہ کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے ولیمے پر فریحہ اور رمضان کی منگنی کی رسم ہوئی تھی۔ شادی کے فقط 1.5 برس بعد حسنہ طلاق کا ٹھپا لگوا کر واپس گھر آ گئی۔ ان لوگوں نے بیٹی کی شادی تو کر دی لیکن بیٹے میں شراکت گوار نہ کر سکے۔ توقیر نے جب کبھی بھی بیوی کو اس کا جائز مقام دینے کی کوشش کی، ماں بہن آڑے آ گئی۔ اوہ، ایک اور سسرال نامہ! عبیر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ فریحہ توقیر کی لاڈلی بہن تھی۔ جب توقیر کی زندگی میں بیوی آئی تو ظاہر ہے وہ بیوی کو بھی توجہ دینے لگا۔ فریحہ اور اس کی ماں نے حسنہ کے خلاف محاذ کھول لیا، نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا اور نہ ہی یہ خیال کیا کہ کل کو فریحہ نے بھی اس گھر میں بہو بن کر آنا ہے۔ گھر کی کشیدہ فضا سے تنگ آ کر توقیر اپنے دوست کے بلانے پر دبئی چلا گیا۔ وہیں دوست کی بہن سے شادی رچا لی اور میری حسنہ کو طلاق کا پروانہ بھیج دیا۔ میں کیسے اس لڑکی کو اپنی بہو بناتی جس کی وجہ سے میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا؟ اماں نے مختصر لفظوں میں ساری رام کتھا سنا دی۔ تو آپ کا بیٹا کیوں اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے جس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر اجڑا؟ عبیر خود کو پوچھنے سے نہ روک پائے۔ وہ اس معاملے میں فریحہ کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ مرد کی عقل پر جب کسی کے عشق کی پٹی بن جائے نہ تو وہ اسی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسی کے کانوں سے سنتا ہے۔ اسے سمجھانا دنیا کا ناممکن ترین کام ہوتا ہے، اماں زردگی بھرے لہجے میں بولی۔ عبیر کو ڈیڈی اور زوبی آنٹی کا خیال آیا تھا۔ اماں کا تجزیہ تو سچا تھا لیکن ابھی اسے ان کی بات کی صداقت پر پورا بھروسہ نہ تھا۔ یہ ایک یک طرفہ کہانی تھی۔ ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ اس کہانی میں اس کی انٹری سب سے زیادہ مظلومانہ تھی۔ حد ہوتی ہے بھائی۔ لا علمی میں اس کا سنجوگ ایسے شخص سے جڑ گیا تھا جو پہلے ہی کسی کی زلف کا اسیر تھا۔ اگر پیچھے اس کا میکا تگڑا ہوتا تو وہ یقیناً اس گھر میں ایک منٹ اور نہ رکتی۔ اسے تو ڈائجسٹوں میں چھپنے والی ان کہانیوں کی ہیروئنوں پر بھی سخت تاؤ چڑھتا تھا جو زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونے کی حقیقت کھلنے کے باوجود اپنی خدمت گزاریوں سے ہیرو کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، شوہر کی بے اعتنائی چپ چاپ سہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیتی۔ اس کے مطابق ایسے شوہروں پر لعنت بھیج کر گھر واپسی کی راہ لینی چاہیے، لیکن آج جب یہ سب اس پر بیتتا تو احساس ہوا کہ شوہر پر لعنت بھیج کر گھر واپس پلٹنا اتنا بھی آسان نہیں۔ ان بیچاری مظلوم ہیروئنوں کی بھی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہوگی جو وہ اپنی عزت نفس کچل کر شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ عبیر کی مجبوری کا نام تو زوبی آنٹی تھا۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اس وقت ڈیڈی کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرتی ہے تو وہ طیش کے عالم میں اسے فوراً لینے پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈیڈی نے پہلے ہی اس کی شادی کی خاطر اتنا صبر سے کام لے لیا تھا، اب وہ اپنی شادی میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور زوبی آنٹی ایسی ہستی تھی جن کی وجہ سے وہ اس عجلت بھرے انداز والی شادی پر بھی راضی ہو گئی تھی۔ اپنے گھر والوں میں اسے اس عورت کا وجود گوارا نہ تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر اس نے زوبی آنٹی کے لیے میدان خالی چھوڑ کر خود ہی اس گھر سے جانے کا فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ زوبی آنٹی کا وجود اس کے لیے اب بھی اتنا ہی ناقابل برداشت تھا۔ عبیر نے نہایت ٹھنڈے دل و دماغ سے صورتحال کا تجزیہ کیا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ فی الحال کوئی جذباتی قدم نہ اٹھائے اور صورتحال واضح ہونے کا انتظار کرے۔ جن ساس نندوں سے خائف ہو کر وہ شادی سے کنی کترا رہی تھی، فی الوقت وہ دونوں عورتیں بھی بہت مظلوم اور مجبور لگ رہی تھی۔ حالانکہ مسئلہ بھی انہی کا پیدا کردہ تھا، لیکن عبیر کو ان کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آ رہا تھا۔ آپ لوگ پلیز ریلیکس رہیں۔ حسنہ آپا، آپ ماں جی کو کمرے میں لے جائیں، انہیں سلائیے، خود بھی سونے کی کوشش کریں۔ آپ کا بھائی اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان تو لے کر گیا نہیں، وہ صرف آپ لوگوں سے ناراضی کے اظہار کے طور پر گھر سے نکلا ہے، واپس لوٹ کر یہیں آئے گا۔ صبح تک انتظار کریں، کل ولیمے کا فنکشن تو رات کو ہے نا، کل تک نہ آیا پھر دیکھیں گے کیا کیا جائے۔ فی الحال تو سوئیں جا کر مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے رسان بھرے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، پھر دوبارہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ ان کے سامنے تو خود کو مضبوط ظاہر کر دیا، لیکن کمرے میں آ کر برداشت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی زندگی میں تھوڑے سے رشتے اور گنی چنی محبتیں تھیں۔ زندگی نے اس نئے موڑ پر بھی اپنی ازلی کنجوسی سے کام لیتے ہوئے اسے محبت سے محروم رکھا تھا۔ شریک حیات کے حوالے سے اپنی پلکوں پر کتنے خواب سجا کر وہ اس گھر آئی تھی۔ سسرال والوں سے کوئی خوش گمانی نہ سہی، لیکن ہمدان کی ذات سے ڈھیروں امیدوں اور توقعات تھی۔ معاملہ اس کے برعکس نکلا تھا۔ تکیے پہ سر رکھ کر اس نے ڈھیروں آنسو بہا ڈالے۔ روتے روتے کب آنکھ لگی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ دروازے پر دستک کی آواز سے آنکھ کھلی تو یوں لگا وہ چند منٹوں کے لیے ہی سوئی ہے، لیکن دیوار گیر گھڑی پر نگاہ پڑی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے کسل مندی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر حسنہ آپا کھڑی تھی۔ ہمدان واپس آ گیا ہے، نہایت خوشی کے عالم میں اسے اطلاع دی گئی۔ آپ تو ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے وہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر آیا ہے۔ عبیر بدمزہ ہو کر واپس پلٹی تھی۔
میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتی ہوں چندا، لیکن تمہیں سمجھداری اور درگزر سے کام لینا ہوگا۔ بس یوں سمجھو کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ گیا ہے، تم اس کی بیوی ہو اور اللہ نے میاں بیوی کے رشتے میں کچھ ایسی کشش۔ حسنا آپا تو اسے جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ ابیر نے تمسخرانہ انداز میں گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ صبح کا بھولا رات کو نہیں، رات کا بھولا صبح واپس لوٹا ہے، اور مائنڈ اٹ، وہ بھولا کوئی عام بھولا نہیں بلکہ دلہا ہے، ایسا دلہا جس کی نئی نویلی دلہن نے سہاگ رات اکیلے سو کر گزاری ہے۔ اس نے کاٹدار لہجے میں انہیں جتایا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ ان کا جوش و خروش سرد پڑا تھا۔ نہایت شرمندگی سے انہوں نے اس کی بات کی تائید کی۔ اماں نے اس کی خوب کلاس لیا اور اماں کی طبیعت کا خیال کر کے ہی وہ واپس لوٹا ہے۔ اب تم، ان کی بات پھر ادھوری رہ گئی تھی۔ سامنے سے ہمدان چلتا آ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، تم لوگ ریسٹ کرو۔ حسنا آپا کو اپنا وجود غیر ضروری لگا۔ انہوں نے وہاں سے فوراً کھسکنا چاہا۔ آپا رکیے پلیز، ابیر نے انہیں آواز دے کر روکا۔ وہ پلٹی تھی۔ رات بھی آپ لوگوں نے اپنی ٹینشن میں مجھے کھانے کا نہیں پوچھا، اب مجھے زبردست بھوک لگی ہے، آپ پلیز میرا ناشتہ بنا دیں، اور ہاں چائے ایک دم کڑک ہونی چاہیے۔ اس نے ان سے بے تکلفی بھرے انداز میں فرمائش کی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہمدان کو تو جیسے اس نے دیکھا تک نہیں۔ ہمدان نے البتہ ایک چڑھتی نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ رات کو تو واقعی کھانے کا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں جھٹ پٹ تم دونوں کا ناشتہ بناتی ہوں۔ ہمدان کو میرے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے بہت پسند ہے، تم بتاؤ آلو کے پراٹھے کھاؤ گی یا کاشان سے کہہ کر حلوہ پوری منگواؤں؟ یہاں کریم میں بہت لذیذ حلوہ پوری ملتی ہے۔ فی الحال آلو کے پراٹھے بنا لیں، حلوہ پوری پھر کبھی ٹرائی کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولی تو حسنا آپا اس بات میں سر ہلاتی پڑ گئی۔ ہمدان بیڈ کے سرے پر بیٹھا خاموشی سے جوتے جرابے اتار رہا تھا۔ ابیر دروازہ بند کر کے اس کی سمت آئی۔ ہمدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گونگے تو نہیں ہیں؟ کبھی پتہ چلے یہاں بھی میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ کل ہمارے گھر بھی ایک لفظ نہیں بولے، اب بھی لب بھینچے بیٹھے ہیں، ابیر نے اسے مخاطب کیا۔ ہمدان نے سر سے نگاہ اس پر ڈالی مگر بولا پھر بھی نہیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے گونگے کے ساتھ بہرے بھی ہیں۔ شٹ آپ، وہ بھنا کر بول پڑا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کر کے شٹ اپ کال بھی مجھے دے رہے ہیں؟ وہ تیز ہوئی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکا نہیں دیا، اماں اور آپا کو صاف بتا دیا تھا کہ میں اس شادی پر قطعی راضی نہیں، اس معاملے میں قصوروار بھی انہیں ہی ٹھہراؤ۔ اماں اور آپا کے بجائے آپ کو یہ بات ہم لوگوں کو بتانی چاہیے تھی۔ مجھ سے نکاح آپ نے کیا ہے، میں قصوروار بھی آپ ہی کو ٹھہراؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ بھلے سے ٹھہراؤ، میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا تھا۔ طیش کی شدید لہر نے ابیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن فی الحال جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا عقل مندی کا تقاضا تھا۔ اگر آج ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ میں اپنے ڈیڈی کو فون کرتی ہوں کہ وہ مجھے آ کر لے جائیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا تھا۔ جب شادی کا فنکشن بھگتایا ہے تو ظاہر ہے ولیمے کا کڑوا گھونٹ بھی پی لوں گا۔ سیدھے سوال کا ٹیڑھا سا جواب آیا۔ کڑوا گھونٹو یا میٹھا، بس یہ خیال رہے کہ آپ کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے نہ ہوں۔ کل بھی آپ کے چہرے کے بگڑے زاویوں نے ہماری طرف کے بہت سے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابیر اسے وارننگ کے سے انداز میں سمجھایا تھا۔ ہمدان جواب میں کچھ نہ بولا، دل ہی دل میں اس لڑکی کے تیکھے پن پر حیران ضرور ہوا تھا۔ وہ تو ایک مغموم اور افسردہ سی لڑکی کا سوچ کر گھر لوٹا تھا، دل میں کسی حد تک شرمندہ بھی تھا، لیکن نئی نویلی دلہن نے آتے ہی جیسے اس کی کلاس لی تھی، شرمندگی کا احساس یکسر ختم ہو گیا تھا۔ اب پھر سے جھنجھلاہٹ اور کوفت کا غلبہ ہونے لگا تھا۔ میں تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، زحمت نہ ہو تو کمرے سے چلی جاؤ، ویسے بھی تمہیں بہت بھوک لگی تھی، تمہارا ناشتہ بننے والا ہوگا۔ ہمدان نے صاف صاف اسے کمرے سے نکلنے کا کہہ دیا تھا۔ ابیر نے اسے گھورا مگر پھر کچھ کہے بغیر کمرے سے چلی ہی گئی۔ ولیمے کا فنکشن محدود پیمانے پر ہوا تھا۔ ہمدان وغیرہ کی طرف سے گنے چنے رشتہ دار شامل تھے، اور دوست احباب کو تو جیسے اس نے مدعو کرنے کا تکلف ہی نہ کیا تھا۔ اس چھوٹے سے فنکشن کے باوجود حسنا آپا نے اسے مہنگے ترین پارلر سے تیار کروایا تھا۔ شادی والے دن وہ اگر آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی تو آج پرستان سے آئی ایک پری ہر نگاہ میں اس کے لیے ستائش تھی، لیکن جس نگاہ میں وہ اپنے لیے ستائش دیکھنے کی دل سے مطمئنی تھی، اس نے آج بھی نگاہ غلط ڈالنے کا تکلف نہ کیا۔ ہاں، غنیمت تھا کہ وہ آج لبوں پر مسکراہٹ سجا کر لوگوں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ یہ ابیر کی تنبیہ کا اثر تھا یا آج ان کی اپنی طرف کا فنکشن تھا، اس لیے اخلاق دکھا رہا تھا۔ بہرکیف وہ آج ڈیڈی سے بھی خاصے ادب اور تمیز سے ملا تھا۔ زوبی آنٹی گول گول آنکھیں گھما کر ہمدان کو گھورے ہی جا رہی تھی، گویا نظر لگا کر دم لیں گی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ بلا کا جاذب نظر اور کھوبرو تھا۔
ابیر نے خود سارا وقت اپنے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے رکھی۔ تقریب کے اختتام پر ڈیڈی نے رسم کے مطابق ان دونوں کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ابھی کچھ تھکاوٹ ہے سر، پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں، اگر ابیر جانا چاہے تو انہیں ساتھ لے جائیے، حمدان نے شائستگی سے معذرت کی۔ 1-2 دن میں یہ دونوں اکٹھے ہی چکر لگا لیں گے۔ کیوں ابیر؟ حسنا آپا نے فوراً گفتگو میں مداخلت کی۔ ابیر ان کا خدشہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ گھر جا کر ڈیڈی کو سب کچھ نہ بتا دے۔ ان بیچاری کو کیا خبر تھی کہ ابیر کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے حسنا آپا کی بات سن کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے ڈیئر، پھر ملاقات ہوگی۔ زوبی آنٹی نے اس کے گال چٹا چٹ چومے، پھر ڈیڈی کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ تم لوگوں کی کرایہ دار تمہارے گھر کے ہر معاملے میں بہت دخیل ہے۔ ہم تو جب بھی تمہارے بابا سے ملے یہ ہر ملاقات میں موجود ہوتی تھی۔ تقریب کے اختتام پر واپسی کے سفر میں اماں کو کچھ خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ ابیر جانتی تھی کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور کیا جائے گا، لیکن وہ اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، زوبی آنٹی بہت جلد ہماری فیملی کا باضابطہ حصہ بننے والی ہیں۔ میں اسی شرط پر شادی پر راضی ہوئی تھی کہ ڈیڈی بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ انہوں نے بہت تنہائی بھگت لی، میرے کہنے پر وہ زوبی آنٹی سے شادی پر راضی ہوئے ہیں۔ یہ اس کے اپنے دل کا چور تھا جو وہ سب کو باور کروا رہی تھی کہ اس کی بات مان کر ڈیڈی شادی پر راضی ہوئے ہیں۔ وہ اپنے تگڑے میکے کا تاثر قائم رکھنا چاہتی تھی۔ کبھی کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ باپ اپنی مرضی اور پسند سے شادی رچا کر بیٹی سے غافل ہو جائے گا، لیکن یہ عورت تو مرتضیٰ صاحب سے عمر میں بھی بہت بڑی لگتی ہیں۔ حسنا آپا نے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ ویسے بھی بیوہ خاتون ہیں، انہیں سہارا مل جائے گا اور ڈیڈی کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اللہ دونوں کو خوش رکھے۔ اور عمروں میں بھی کہاں اتنا فرق ہوگا، وہ بیچاری دکھیاری عورت اپنی عمر سے بڑی لگتی ہوگی، اور مرتضیٰ میاں تو ویسے ہی عمر چور ہیں۔ جب ہم پہلی بار ان سے ملے تو حیران رہ گئے تھے، وہ لڑکی کے باپ سے زیادہ بڑے بھائی دکھ رہے تھے۔ اماں مسکرا کر بولی۔ ابیر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے ڈیڈی عمر چور نہیں بلکہ وہ جتنے لگتے ہیں اصل میں اس سے بھی 2 برس کم کے ہی ہیں۔ دراصل ڈیڈی میری دادی کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی 22ویں سالگرہ سے پہلے دادی نے ان کے سر پر صحرا سجا دیا تھا اور وہ 23 سال کے تھے کہ میں ان کی گود میں آ گئی۔ ان کے جو 1-2 بچپن کے دوست ہیں سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ڈیڈی نے بیٹی کی شادی بھی بھگتا دی۔ بات کے آخر میں باپ پر آیا پیار کسی قدر خفگی میں بدل گیا تھا۔ گاڑی ڈرائیور کرتا حمدان دل ہی دل میں قدرے حیران تھا۔ اس لڑکی نے کتنی جلدی اس کی ماں بہن سے دوستی گانٹ لی تھی۔ کس بے تکلفی سے آپس میں بہوے گفتگو تھے، کون کہہ سکتا تھا۔ پٹر پٹر بولنے والی یہ ایک دن کی دلہن ہے۔ تمہاری ماں بہت کم عمر لکھوا کر لائی تھی بیٹا۔ تمہارے باپ نے جس ہمت اور حوصلے سے تمہاری پرورش کی وہ قابل ستائش ہے۔ مناسب عمر میں تمہیں گھر بار کا کر دیا۔ شریک سفر کے بغیر یہ سب مرحلے نپٹانا آسان نہیں۔ اماں ڈیڈی کو سراہ رہی تھی۔ وہ ان سے اختلاف تو کیا کرتی، ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کے مستقبل کے حوالے سے ڈیڈی نے جو فیصلہ کیا اس کا سبب ان کی عجلت پسندی بنی تھی یا یہ اس کا نصیب تھا؟ سپاٹ چہرے والے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ فقط سوچ کر رہ گئی تھی۔ حمدان کے سنگ نہ سہی مگر اس گھر میں وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ یہ گھر ویسا گھر نہیں تھا جیسا وہ سوچ کر آئی تھی۔ وہ سسرال کا تصور ذہن میں بٹھا کر سسرال والوں سے نمٹنے کے بلند و بانگ عزائم کے ساتھ یہاں آئی تھی، لیکن اس گھر کو سسرال کہنا تو شاید لفظ سسرال کی بھی توہین ہی تھی۔ یہاں اسے ساس نے نند اور دیور سے نہیں بلکہ اماں آپا اور کاشی سے واسطہ پڑا تھا۔ شروع میں تو وہ یہ سمجھی تھی کہ یہ لوگ حالات کے پیش نظر اس کے دباؤ میں آ کر اسے اس قدر حسین سلوک برت رہے ہیں، لیکن جلدی اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ ان لوگوں کا تو خمیری محبت اور مربت سے اٹھا تھا۔ ہاں، اماں اور حسنا آپا اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اس کے سامنے بار بار شرمندگی کا اظہار تو کرتی تھی، لیکن اسے اب ان کا شرمندہ ہونا خود شرمندگی میں مبتلا کر دیتا۔ ہم نے سوچا تھا اتنی حسین اور کم عمر بیوی پا کر وہ فریحہ کو بھول بھال جائے گا، لیکن یہ سب سوچتے ہوئے ہم نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ شادی کے بعد اگر شوہر ہی بیوی کو اس کا جائز مقام نہ دے تو لڑکی کی زندگی تو برباد ہی ہو گئی نا۔ حمدان سے زیادہ ہم تمہارے مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دینا بیٹا۔ اماں کے لہجے میں صدیوں کی تھکن ہوتی۔ اولاد کی خوشی دیکھنے کے معاملے میں وہ کتنی بد نصیب تھی۔ برسوں پہلے بیٹی کی شادی کی، وہ شادی بھی کامیاب نہ ہوئی۔ بیٹی اجڑ کر دوبارہ ان کی دہلیز پر آن بیٹھی۔ اب بیٹے کے سر پر صحرا سجایا تو وہ اپنی بیوی سے قطعی لاتعلق اب بھی اپنی محبوبہ کی زلف کا ہی اسیر تھا۔ ان کی شرمندگی کے اظہار پر ابیر اب ان سے باقاعدہ خفا ہو جاتی۔ مجھے یہ گھر سسرال نہیں بلکہ اپنا گھر لگنے لگا ہے۔ میری ساری زندگی بہت محرومیوں سے عبارت رہی ہے اماں۔
ہوش سنبھالا تو سر پر ماں کا سایہ نہ تھا، بہن بھائی قدرت نے نہ دیے۔ میں 3 سال کی تھی جب امی کو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹرز نے فیملی بڑھانے کی اجازت نہ دی۔ 6-7 برس تک امی کینسر کے ساتھ جنگ لڑتی رہی۔ کبھی وہ بیماری پر غالب آ جاتی، کبھی بیماری انہیں پچھاڑ دیتی۔ آخرکار اس موذی مرض نے ہمیشہ کے لیے میری ماں کو چھین لیا۔ میرے پاس صرف ماں اور باپ کا رشتہ تھا، ان 2 میں سے بھی ایک رشتہ چھن گیا۔ دادی دادا تو کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ امی کے بعد 2 برس تک نانی حیات تھی تو کسی حد تک ان کی محبت ملی۔ ان کے بعد ماموں ممانیوں نے پڑھ کر نہیں دیکھا۔ دنیا میں ڈیڈی میرا واحد رشتہ تھے۔ ڈیڈی نے مجھے بھرپور توجہ دی، لیکن انہیں اپنے کام اور کاروبار کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں بے کیف صبح، اداس دوپہروں اور تنہا شاموں کے ساتھ زندگی گزاری ہے اماں۔ اس گھر میں آ کر میں نے پہلی بار رشتوں کا ذائقہ محسوس کیا ہے۔ ماں کی شفقت کیا ہے، بڑی بہن کا کیا روپ ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کے لاڈ کیسے اٹھائے جاتے ہیں، یہ سب مجھے اس گھر میں آ کر پتہ چلا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے ہمدان نے بیوی کی حیثیت میں قبول نہیں کیا ہے، لیکن مجھے یہاں آ کر اور اتنی محبتیں ملی ہیں کہ میں اپنی زندگی کی اس کمی پر بھی شاکر ہوں۔ اس نے اماں کے ہاتھ تھام کر پورے خلوص سے اپنے دلی جذبات سے آگاہ کیا تھا۔ میری بچی، اللہ تجھے خوش و خرم رکھے، شاد آباد رکھے۔ اماں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ ہمدان بد نصیب ہے جو ہیرے کی قدر نہیں کر رہا۔ آنکھوں کو نمی کو پوچھتے ہوئے ان کی تان پھر وہیں ٹوٹی تھی۔ آپ دعا کرتی رہیں اس کی بد نصیبی خوش نصیبی میں بدل جائے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، میرا اللہ اس کی آنکھوں پر پڑا پردہ ضرور ہٹائے گا۔ اسے جب ان لوگوں کی اصلیت پتہ چلے گی، لوٹ کر یہیں آئے گا۔ ان کے لہجے میں یقین تھا۔ ابھی نے مسکراتے ہوئے آمین تو کہہ دیا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے ایسی کوئی خوش گمانی نہ تھی۔ ہمدان اس گھر میں مہمانوں کی طرح رات کے چند گھنٹے گزارنے آتا تھا۔ رات گئے وہاں سے لوٹتا تھا۔ مزے کی بات تھی کہ وہ لوگ اسے کھانا کھلانے کا تکلف بھی نہیں کرتے تھے۔ حسنہ آپا اس کے انتظار میں جاگتی رہتی تھی۔ وہی اب تک اس کے کپڑے لتے کی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ دھلے دھلائے استری شدہ کپڑے، چمکے چمکائے جوتے، مزیدار ناشتہ، آفس کے لیے تیار لنچ باکس، وہ بنا ماتھے پر شکن لائے سارے کام انجام دیتی۔ ہمدان تنخواہ کا ایک حصہ گھر دے کر اپنے تئیں ساری ذمہ داریاں بھگتا دیتا۔ آفس جانے سے پہلے کھڑے کھڑے رسمی انداز میں اماں کی خیریت اور ان کی دوائیوں کے بارے میں پوچھ کر اچھا بیٹا ہونے کا ثبوت بھی دے دیتا۔ ابیر کو اس سے یا اس کو ابیر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ رات گئے گھر آتا تو ابیر گہری نیند سوئی ہوتی۔ صبح اگر اس کے آفس جانے سے پہلے جاگ بھی جاتی تو اس سے ہم کلام ہونے کی ضرورت محسوس نہ کرتی۔ اس گھر میں اس کے لیے بہتری مصروفیات تھی۔ چھوٹا سا باغیچہ جو اس کی شادی سے پہلے اجڑی حالت میں تھا، اب سر سبز و شاداب ہو چکا تھا۔ کاشی کے پالتو پرندے بھی اب دیور بھابھی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری تھے۔ کاشان کو پڑھائی میں بھی اس کی مدد درکار ہوتی۔ ابیر خود ایک اوسط درجے کی اسٹوڈنٹ صحیح، مگر اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کی وجہ سے اسے انگریزی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ کاشان کی اسپوکن بھی کمزور تھی اور گرامر بھی۔ ابیر بہت توجہ اور دل جمی سے اسے پڑھانے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھی۔ کرکٹ بھی دونوں کا مشترکہ شوق اور دلچسپی تھی۔ میچ پاکستان کا ہوتا تو وہ پورے اہتمام سے میچ دیکھتے۔ کولڈ ڈرنک، چپس، نیمکو پکوڑوں کا دور چلتا رہا اور ہر اچھے شاٹ یا مخالف ٹیم کی وکٹ گرنے پر مل کر شور مچاتے۔ حسنہ آپا کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ گھر کے کاموں میں ان کا بھرپور ہاتھ بٹاتی۔ ہاں، ان کے لاڈ صاحب بھائی کا کوئی کام کرنا اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ حسنہ آپا کو زیادہ سے زیادہ آرام دے۔ اس گھر میں اگر اسے کسی پر سب سے زیادہ ترس آتا تو وہ حسنہ آپا ہی تھی۔ اپنی ذات یکسر فراموش کرتے ہوئے گھر کے ہر بندے کی خدمت کے لیے مستعد اور چاقو چوبند، وہ اچھی بھلی خوش شکل تھی، لیکن اپنے آپ پر ذرا توجہ نہ دیتی۔ طلاق یافتہ ہونے کا یہ مطلب نہیں حسنہ آپا کہ آپ زندگی کا ہر رنگ اور ہر خوشی خود پر حرام کر لیں، اور یہ آپ کیا بڈھوں جیسا حلیہ بنائے پھرتی ہیں۔ خود پر توجہ دیا کریں، آپ بہت خوبصورت ہیں، اور زندگی بھی اتنی بدصورت نہیں۔ زندگی کی رعنائیوں میں سے اپنا حصہ ضرور لیں، وہ انہیں پیار سے سمجھاتی۔ زندگی کی رعنائیوں میں اب میرا کوئی حصہ نہیں، میں اپنی زندگی جی چکی ہوں چندہ۔ ان کے لبوں پر مغموم سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ ابیر کا بس نہ چلتا وہ کیسے ان کے لبوں کو مسکرانے پر مجبور کر دے۔ کیسا ظالم انسان تھا جو اس خوبصورت اور خوبصیرت بیوی کو طلاق کا پروانہ تھما کر خود ایک ہستی بستی نئی زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ اس ظالم انسان سے بڑھ کر ظالم وہ بھائی تھا جو بہن کی اجڑی زندگی کا سبب اس کی اپنی عادتوں کو قرار دیتے ہوئے اپنی محبت میں مست مگن تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ اتنا کم وقت گزارا ہے، مجھے آپ کے مزاج اور عادتوں کا اتنی اچھی طرح پتہ چل گیا، تو آپ کا وہ عقل کا اندھا بھائی کیسے کہتا ہے کہ آپ کے گھر نہ بسانے کا سبب آپ خود تھی؟ اماں سے حسنہ آپا کی بیتی زندگی کی ساری کہانی سن کر وہ حسنہ آپا کے ہی سر ہو جاتی۔
وہ وہی کہتا ہے جو فریحہ کہتی ہے۔ میں زبان دراز تھی، توقیر کو اس کی ماں بہنوں کے خلاف ورغلاتی تھی۔ میری وجہ سے اس گھر میں ہر وقت ٹینشن پھیلی رہتی تھی۔ میں نے توقیر کو اس کی اکلوتی لاڈلی بہن سے بدگمان کرنے کی بھی بہت کوشش کی۔ میری وجہ سے توقیر پردیس جا بسا اور میری وجہ سے ہی وہ ماں بیٹی اپنے بیٹے اور بھائی کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ حسنا آپا پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنے خلاف چارج شیٹ پڑھ کر سنا رہی تھی۔ ابیر تعصب بھرے انداز میں انہیں دیکھے گئی۔ سچ کہو تو ابیر، بیتے برسوں میں میں نے اپنے متعلق یہ سب اتنے تواتر سے سنا ہے کہ مجھے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ وہ لوگ سچے اور میں خود جھوٹی ہوں۔ آپ نے کبھی ہمدان کو اپنی طرف کا سچ بتانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے پوچھتی۔ شروع میں کرتی تھی، وقتی طور پر ہمدان یقین بھی کر لیتا تھا، لیکن فریحہ کے آنسو میری باتوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ توقیر کو بھی ان آنسوؤں سے اپنا ہم نوا بنا لیتی تھی۔ جب مجھے احساس ہو گیا کہ ہمدان کے لیے فریحہ کا سچ قابل اعتبار ہے تو میں نے اپنا سچ اپنے پاس رکھ لیا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ فریحہ سے اس دھواں دھار عشق کے باوجود وہ مجھ سے شادی پر راضی کیسے ہو گیا؟ ابیر حیران تھی۔ وہ فریحہ کو ہی اس گھر میں دلہن بنا کر لانا چاہتا تھا۔ اماں اپنی تمام تر نرم مزاجی کے باوجود اس بات پر راضی نہ تھی۔ ہر دوسرے دن گھر میں یہی بحث چھڑتی، پھر اس روز اماں کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو گیا۔ خدا نے کرم کیا کہ ناک سے خون آ گیا، ورنہ برین ہیمریج کا خطرہ تھا۔ ڈاکٹرز نے اماں کی ممکنہ کنڈیشن کا ایسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا کہ وہ مجبور ہو کر اماں سے اقرار کر بیٹھا کہ وہ اماں کی بات مان لے گا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اماں اس برق رفتاری سے اس کا رشتہ بھی طے کر دیں گی۔ پھر جو ہوا میں اسے معجزہ ہی کہوں گی، جانے کیسے اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے قول اور اماں کی زبان کا پاس رکھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ وہ یہ قول شادی کے بعد بھی نبھائے گا، رشتہ جڑنے کے بعد اسے ایمانداری سے نبھائے گا۔ کیا خبر تھی کہ وہ پھر سے اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا؟ ان کے کہنے پر ابیر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے بہت کشش رکھی ہے ابیر، تم اسے اپنی طرف ملتفت کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہو۔ چند گھنٹوں کے لیے صحیح وہ گھر آتا تو ہے، بناؤ سنگار کر کے اس کا استقبال کرو۔ تمہاری بری کے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں، اتنے چاؤ سے بنوائے تھے ہم نے تم کوئی خوبصورت سا جوڑا پہن کر، اچھا سا میک اپ کر کے۔ پلیز حسنا آپا، ابھی نے یکدم ان کی بات کاٹی۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں ہمدان کے سنگ ایک نارمل زندگی جیوں، لیکن میں ہرگز نہیں چاہتی کہ وہ کسی وقتی کشش کے زیر اثر مجھ تک آئے۔ رشتہ تبھی پائیدار ہوتا ہے جب دونوں فریق پوری آمادگی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کریں، اور بہرحال مجھے اپنی عزت نفس کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے صاف اور واضح الفاظ میں اپنا موقف بتا دیا تھا۔ بات غلط نہ کی تو حسنا آپا کیسے اختلاف کرتی، لیکن وہ دل کی گہرائیوں سے اس کامنی سی لڑکی کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ عین یہی جذبات ان کے لیے اس کامنی سی لڑکی کے بھی تھے۔ قدرت نے پہلے ایک کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا تھا۔ شادی کے بعد ابیر محض 2-3 بار مہکے گئی تھی۔ پہلی بار اماں نے بہت منت سماجت کر کے ہمدان کو بھی اس کے ہمراہ بھیجا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر اجازت لے کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ابیر نے اماں کو منع کر دیا تھا کہ وہ ہمدان کو ساتھ جانے پر مجبور نہ کیا کرے۔ وہ کاشی کے ساتھ چلی جاتی اور ڈیڈی کے پاس چند گھنٹے گزار کر کاشی کے ہمراہ ہی واپس لوٹ آتی۔ ڈیڈی نے 2-3 بار ہمدان کے بارے میں استفسار ضرور کیا، لیکن اس نے اس کے آفس ٹائمنگ کا ٹف شیڈیول بتا کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ آج کل کاشی کے پیپرز ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت دنوں سے ڈیڈی کی طرف چکر نہ لگا پائی تھی۔ ڈیڈی خود آج کل مصروف تھے، انہوں نے اپنی شادی کی ڈیٹ فکس کر لی تھی۔ ابیر کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈیڈی سادگی سے شادی بھگتانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن زوبی آنٹی کی فرمائشوں کی وجہ سے وہ آج کل ٹھیک ٹھاک مصروف ہوں گے۔ وہ ایسے میں ڈیڈی کی مصروفیات میں مخل نہ ہونا چاہتی تھی، لیکن اس دن ڈیڈی کا خود ہی فون آ گیا۔ بہت مصروف ہو گئی ہو بیٹا، باپ کو تو بالکل ہی بھلا دیا۔ اس کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے تھکے تھکے انداز میں شکوہ کیا۔ کیا ہوا ہے ڈیڈی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کی آواز اور انداز پر ٹھٹکی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، مجھے کیا ہونا؟ دوبارہ اسی آواز میں جواب دیا۔ نہیں، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ زوبی آنٹی کہاں ہیں اور آپ لوگوں کی شادی کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ اس نے پوچھا۔ نام نہ لو حرافہ کا میرے سامنے، وہ متنفر بھرے لہجے میں بولی۔ حرافہ؟ ابیر کو تو گویا 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ تم آ جاؤ بیٹا، تمہارے باپ کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ ڈیڈی ضرورت سے زیادہ نڈھال تھے۔ میں پہنچتی ہوں ڈیڈی، آپ فکر نہ کریں، آ رہی ہوں میں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ڈیڈی کے پاس پہنچ جائے۔ میں گھر جا رہی ہوں اماں، ڈیڈی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ارے رکو تو صحیح، کاشی کو تو آ لینے دو۔ اماں نے اسے روکنا چاہا۔ میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی۔ اماں ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ ڈیڈی کے پاس پہنچی تو وہ غم سے نڈھال تھے۔ کیا ہو گیا ڈیڈی، کہیں زوبی آنٹی سے کوئی جھگڑا وگڑا تو نہیں ہو گیا؟ ابیر کی سوچ کے گھوڑے بس یہیں تک دوڑ پائے تھے۔ زوبی نہیں،
زبیدہ بیگم، ڈیڈی چبا چبا کر بولے۔ عبیر نے حیرت سے انہیں دیکھا مگر کچھ بولنے کے بجائے ان کے مزید بولنے کا انتظار کیا۔ عمر میں بھی مجھ سے 2-4 نہیں پورے 8 برس بڑی تھی۔ لگتا ہے آپ نے ان کا شناختی کارڈ دیکھ لیا۔ عورتیں عمر بتاتے ہوئے ڈنڈی مار لیتی ہیں ڈیڈی، اس میں ایسا کیا غضب ہو گیا؟ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈیڈی اس بات کی وجہ سے اتنے سنجیدہ ہیں۔ 2-4 برس کی بات ہوتی بیٹا تو میں ڈنڈی مارنے کا مارجن دے دیتا، یہ تو ڈنڈی نہیں سراسر ڈنڈا تھا۔ ڈیڈی حد سے زیادہ برہم تھے۔ تو آپ ان کی غلط بیانی پر ان سے خفا ہیں؟ عبیر نے پوچھا۔ بات غلط بیانی کی ہوتی تو خیر تھی بیٹا، شکر کرو میں اس عورت کے غلط ارادوں کی بھینٹ نہیں چڑھا، اللہ نے تمہارے ڈیڈی کی جان بچا لی۔ آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں ڈیڈی؟ کھل کر بتائیے۔ عبیر قدرے جھجھلائی تھی۔ ڈیڈی نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ پرسوں وہ عورت میرے ساتھ شادی کا جوڑا لینے کے لیے شاپنگ مال گئی، وہاں اللہ نے طیب کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ طیب یاد ہے نا تمہیں؟ میرا دوست، بہت عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی، جس سے اس نے حیدرآباد میں گارمنٹس کا کام شروع کیا ہے، وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا ہے۔ طیب زبیدہ بیگم کو دیکھ کر چونکا تو وہ زبیدہ بیگم بھی اسے دیکھتے ہی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر رفو چکر ہو گئی۔ میں تو پریشان ہو کر اس کے پیچھے لپک رہا تھا، طیب نے ہی مجھے روکا اور اسی نے مجھے اس عورت کی اصلیت بتائی۔ وہ محض بیوہ نہیں، اس سے پہلے 2 بار کی مطلقہ بھی تھی۔ تیسری طیب کے چچا زاد بھائی سے شادی رچائی۔ طیب کا کزن میری طرح رنڈوا تھا اور بیچارہ بے اولاد بھی، اچھا بھلا ہٹا کٹا انسان۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جس انداز میں اللہ کو پیارا ہوا، خاندان والوں کو وہ طبی موت نہیں بلکہ پلاننگ کے تحت کیے جانے والا قتل لگی تھی۔ اس عورت کے خلاف ڈھیروں ثبوت بھی پولیس کے ہاتھ لگے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے جیل کی ہوا کھائی، لیکن اس شارطیر عورت نے جو پیسہ سابقہ شوہروں سے ہتھیایا تھا وہ پانی کی طرح بہا کر اپنے اوپر لگا قتل کا داغ دھو ڈالا۔ مرحوم بے اولاد تھا، بھائی ملک سے باہر۔ طیب وغیرہ نے ایک حد تک تو کیس کی پیروی کی، مگر اس مصروف دور میں کون مرے ہوا کوئی خاطر وقت اور پیسہ لگاتا ہے؟ عدم پیروی اور پولیس کی نالائکی اور ملی بھگت کے سبب تگڑے ثبوت ناکافی ثبوتوں میں بدل گئے اور یہ عورت کسی اور تگڑے مرغے کو پھانسنے کے لیے رہا ہو گئی۔ میرے تو سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر طیب مجھے نہ ملتا تو یہ عورت میرا کیا حشر کرتی؟ میرا پیسہ ہتھیا کر پھر سے خود پر متعلقہ کا ٹھپا لگواتی یا بیوہ ہونا پسند کرتی؟ اوہ مائی گاڈ! عبیر کو یہ سن کر باقاعدہ جھرجھری آ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ڈیڈی، آپ محفوظ رہے۔ اس نے فرتے جذبات سے ان کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں بیٹا، تم نے کتنی بار اس عورت کے لیے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی، اس کی ہیرا پھیریوں کے متعلق مجھے بتانے کی کوشش کی، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ صرف تمہاری جیلسی ہے کہ تم اپنے باپ کی زندگی میں برداشت نہیں کر پا رہی ہو۔ ڈیڈی کو اب جا کر احساس ہو رہا تھا کہ عبیر نے کب انہیں زوبی کے متعلق بتانے کی کوشش کی تھی۔ اس عورت کی حرکتیں تو مجھے ہمیشہ ہی قابل اعتراض لگتی تھی ڈیڈی، لیکن وہ اتنے کرمنل ریکارڈ کی مالک ہوگی یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ عبیر خود شوق کی حالت میں تھی۔ اس نے بہت بار زوبی کو گھر کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرتے دیکھا۔ ایک بار تو اس نے عبیر کی سونے کی چین تک چرائی تھی جو اس کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی۔ عبیر نے ڈیڈی کے سامنے برملا اپنے شک کا اظہار کیا تھا کیونکہ گھر کے ہر کونے تک صرف زوبی کی رسائی تھی۔ ڈیڈی نے چین کے گم ہونے کو بیٹی کی لاپرواہی قرار دیا تھا، ان کے خیال میں وہ قیمتی چین کہیں گرا بیٹھی ہے۔ عبیر کو یاد تھا وہ جس وقت نہانے کے لیے واش روم گئی تھی تو اس وقت اس کے کمرے میں زوبی آنٹی ہی آئی تھی۔ وہ تو ان کی ہائی ہیل کی ٹک ٹک سے ان کو بنا دیکھے پہچان لیتی تھی، لیکن ڈیڈی عبیر کی بات سن کر اس پر باقاعدہ بگڑ گئے تھے۔ اس دن کے بعد عبیر نے اپنی قیمتی چیزوں کی ٹھیک سے حفاظت تو شروع کر دی، لیکن ڈیڈی سے زوبی آنٹی کے خلاف کچھ بھی کہنا بند کر دیا۔ وہ عورت تو اتنی گری ہوئی حرکتیں کرتی تھی کہ فریزر سے گوشت کے پیکٹ اور فریج سے دودھ کے ڈبے تک اٹھا کر چپکے سے چلتی بنتی۔ عبیر شروع میں تو خوب کڑھتی بھی، پھر یہ سوچ کر خود کو سمجھا لیا کہ آنے والے وقت میں اس عورت نے اس گھر کی باقاعدہ مالکن بن ہی جانا ہے، تو ان ذرا سی چیزوں کی چوری پر اپنا دل کیوں جلائے۔ وہ اسے چھوٹی موٹی چورنی سمجھتی رہی، لیکن وہ تو اتنی خطرناک عورت نکلی۔ اس وقت ڈیڈی کو مزید کچھ جتانا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ یہ باپ کو تسلی دینے اور ان کی دلجوئی کرنے کا موقع تھا، نہ کہ ان کی ماضی کی باتیں یاد دلا کر شرمندہ کرنے کا۔ وہ اتنے دل گرفتہ تھے کہ عبیر نے گھر واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اماں کو فون کر کے اس نے 2-3 دن یہیں رکنے کا کہہ دیا۔ رات گئے اس کے فون پر حمدان کی کال آئے۔ سپاٹ سے انداز میں اس کے باپ کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ عبیر کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ یقیناً اماں کی زور زبردستی کا نتیجہ ہوگا۔ اگر انکل کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ لٹ مار انداز میں اپنی خدمات بھی پیش کر دی۔ اس کی ضرورت نہیں، ڈیڈ کافی بہتر ہے، شکریہ۔ اس نے بھی اسی سپاٹ سے انداز میں جواب دیا تو دوسری طرف سے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ البتہ اگلے دن اماں اور حسنہ آپا ڈیڈی کی خیریت دریافت کرنے آ گئی تھے۔
حسنا آپا مریض کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ ڈیڈی بیچارے وضاحت بھی نہ کر پائے کہ وہ بیمار نہیں، فقط زد و رنج ہے۔ خیر حسنا آپا کا لایا سوپ انہوں نے بہت رغبت سے پیا تھا۔ غنیمت رہا کہ اماں کو زوبی آنٹی کے متعلق پوچھنا یاد نہ رہا، لیکن 3 دن بعد جب عبیر گھر گئی تو اس نے اماں اور حسنا آپا سے کچھ نہ چھپایا۔ شادی کے شروع میں وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش میں ہلکان رہتی تھی، لیکن اب اسے اپنا وہ رویہ بے وقوفی لگتا تھا۔ اماں تو اب اس کی اماں تھی اور حسنا آپا بڑی بہن کی جگہ لے چکی تھی۔ ان لوگوں سے اپنے مسئلے چھپانے سے کیا حاصل تھا؟ دونوں کو ہی ڈیڈی کا قصہ سن کر ان سے دلی ہمدردی ہوئی تھی۔ فکر مت کرو بیٹا، بلکہ شکر کرو کہ اس عورت سے مرتضیٰ میاں کی جان چھوٹ گئی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے بابا کو کسی نیک اور صالح عورت کا ساتھ نصیب کرے۔ سمجھاؤ انہیں کہ ایک عورت سے دھوکہ کھا کر اپنا دل چھوٹا نہ کرے، اللہ بہتر نعم البدل عطا کرے گا۔ اماں اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں سمجھا رہی تھی۔ ان کی بات سن کر ان کے ذہن میں کوندا سا لبکا، بہترین نعم البدل، اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ 2-4 دن نہیں، اس نے پورا مہینہ اس بات پر غور و خوض کیا تھا۔ پھر بہت ہمت کر کے اپنا مدعا لے کر اماں کے پاس جا پہنچی۔ وہ اس کی بات سن کر اتنی ہی حیران ہوئی جتنی اسے توقع تھی۔ حسنا اور مرتضیٰ میاں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیرانی بھرے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ اس میں ناممکن والی تو کوئی بات نہیں اماں۔ حسنا آپا ساری زندگی تنہا تو نہیں گزاریں گی نا؟ میں نے خود آپ کو کتنی بار رب کے حضور گڑ گڑاتے سنا ہے۔ آپ کی اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اس سرے نو گھر بسا کر ایک خوش و خرم زندگی گزاریں۔ اگر میرے ڈیڈی سے ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو نہ صرف میرے ڈیڈی کا بھلا ہو جائے گا، بلکہ حسنا آپا بھی ایک بھرپور زندگی جی پائیں گی۔ اس بارے میں سوچیے تو صحیح۔ وہ اماں سے منت بھرے لہجے میں مخاطب تھی، لیکن ان کے چہرے پر پھیلا تذبذب کم نہ ہوا۔ ڈیڈی کی عمر کچھ اتنی زیادہ بھی نہیں، وہ خوش شکل ہے، مالی لحاظ سے مستحکم، پھر بے انتہا شریف۔ اپنے ڈیڈی کے کردار کی گواہی مجھ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ جب وہ مسلسل تنہائی اور اکیلے پن سے گھبرا گئے تب بھی انہوں نے کبھی کسی غلط راستے کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ وہ اس سرے نو نکاح کے مقدس بندھن میں بندھنا چاہتے تھے، بس ان سے شریک حیات کے انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی وہ دوبارہ کسی ایسی غلطی کا ارتکاب کر لیں۔ میرے ڈیڈی جتنے اچھے ہیں وہ اتنے ہی اچھے شریک سفر ڈیزرو کرتے ہیں، اور مجھے ان کے لیے حسنا آپا سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ پلیز اماں، آپ میرے ڈیڈی کے بارے میں سوچیے تو صحیح۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ان کے لبوں سے فوراً اقرار سن لے۔ مرتضیٰ میاں کی اچھائیوں سے کس کو انکار ہے بیٹا؟ جس شخص نے تنہا اپنی بیٹی کی پرورش اتنے بہترین خطوط پر کی ہے، وہ خود کیسا ہوگا؟ اس بارے میں کوئی دو رائے ممکن ہی نہیں۔ اگر حسنا کی زندگی میں ان جیسا شخص آتا ہے تو یہ حسنا کی خوش قسمتی ہوگی۔ میں مرتضیٰ میاں کی وجہ سے رشتے سے انکاری نہیں ہوں بیٹا، لیکن مجھے حسنا کا جواب پتہ ہے۔ وہ دوسری شادی پر حامی بھرتی تو اب تک میں اس کے فرض سے فارغ نہ ہو چکی ہوتی۔ اس کی طلاق کے بعد برے بھلے 2-4 رشتے تو آئے تھے، لیکن اس نے جیسے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ وہ اپنے پہلے تجربے سے ہی اتنی خوف زدہ ہے کہ دوبارہ اس تجربے سے گزرنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اور پھر رشتہ تمہارے بابا کا ہے تو ہمدان بھی کہاں مانے گا؟ اماں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اپنے لاڈ صاحب بیٹے کو تو رہنے دیجیے آپ، مجھے اپنا فیصلہ بتائیے۔ اگر آپ راضی ہوں تو پہلے میں ڈیڈی کی رائے لوں گی، اور اس کے بعد حسنا آپا کو کیسے مناتی ہوں یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجیے۔ عبیر ضرورت سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ اگر حسنا کو راضی کر سکتی ہو تو کر لو بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اماں نے بالآخر گرین سگنل دے دیا۔ تھینک یو اماں، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی کے مارے ان سے لپٹ گئی تھی۔ ڈیڈی کے سامنے یہ پرپوزل رکھا تو وہ بھی جی بھر کر حیران ہوئے تھے، لیکن یہ بڑی خوشگوار سی عورت تھی۔ وہ تو زبیدہ اور زوبی سے دھوکہ کھانے کے بعد اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ دوبارہ شادی کا خیال ہی ذہن سے نکال دیا تھا، لیکن تنہائی کا افریت انہیں پہلے سے بڑھ کر خوف زدہ کر رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باقی ماندہ زندگی کس کے سہارے جئیں گے۔ دوبارہ کسی سے دھوکہ کھانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ اب ان کی بیٹی نے انہیں کیسا مصدع جاں فضا سنا دیا تھا۔ کتنی بھلی عورت تھی اس کی نند، اداس آنکھوں اور سبھی چہرے والی وہ عورت جس کی اچھائیوں کی معترف ان کی اپنی بیٹی تھی۔ حسنا آپا کرتے اس کی زبان نہ تھکتی۔ وہ برملا اقرار کرتی تھی حسنا کی صورت میں اسے بڑی بہن مل گئی ہے۔ عبیر کی مردم شناسی پر تو اب انہیں بھرپور یقین آ چکا تھا۔ تھوڑا سا سوچ کر ہی انہوں نے بیٹی کے سامنے اس رشتے پر دلی اعتماد کی ظاہر کر دی تھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا ڈیڈی، آپ کبھی بھی حسنا آپا اور اپنے رشتے کو میرے اور ہمدان کے تعلقات کے تناظر میں نہیں برتیں گے۔ عبیر نے باپ کو باور کروانا ضروری سمجھا۔ کیوں؟ تمہارے اور ہمدان کے تعلقات کو کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تمہارے بیچ؟ وہ یکدم فکر مند ہوئے۔ سب ٹھیک ہے ڈیڈی، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں نا، روٹنا بنانا، چھوٹی بڑی لڑائیاں، یہ سب معمول کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ مجھے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ حسنا آپا کو صرف اپنی بیوی سمجھیں گے، کبھی بھی ہمدان کی بہن یا میری نند سمجھ کر برتاؤ نہیں کریں گے، تو میں حسنا آپا کو منانے پر کمر کستی ہوں۔
نکاح کا مطلب ہے بیٹے کہ آپ اللہ رسول کو گواہ بنا کر کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ میں اگر نکاح کروں گا تو پوری نیک نیتی کے ساتھ اس رشتے کو نبھاؤں گا، ڈیڈی سنجیدگی سے بولے تھے۔ ابھی نے محبت سے باپ کو دیکھا اور مسکرا دی۔ جو مرحلہ اسے سب سے آسان لگتا تھا وہی سب سے مشکل ثابت ہوا۔ نرم خو اور مہربان سی حسنا آپا جو کبھی کسی معاملے میں ابیر کو نہ کرتی ہی نہ تھی، اب ان کی نہ ہاں میں نہ بدل رہی تھی۔ ابیر انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی۔ میں تمہیں کتنی بار کہوں چندا کہ میں مرتضیٰ صاحب سے شادی نہیں کر سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب اس معاملے پر ہمارے درمیان آئندہ بحث نہیں ہوگی۔ انہوں نے قطعی انداز میں ابیر کو باور کروانا چاہا۔ ہمارے درمیان اس وقت تک بحث ہوتی رہے گی جب تک آپ کی نہ ہاں میں نہیں بدلے گی۔ ابیر نے بھی اٹل انداز اختیار کیا۔ حسنا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ عورت اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کو کبھی نہیں بھول سکتی جو ایک بار اس کے جسم و جاں کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ دوبارہ کسی اور کو جگہ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ ابیر نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر محبت سے ان کے ہاتھ تھامے۔ میں جانتی ہوں آپا کہ آپ نے توقیر صاحب کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔ آپ اگر ان کی بیوہ ہوں، میں تو آپ کے جذبات اور آپ کی رائے کا احترام کرتی، اگرچہ ہمارے مذہب میں بیواؤں کی دوسری شادی پر بھی قطعی کوئی معاونت نہیں، لیکن آپ اس شخص کی وجہ سے اپنے اوپر خوشیوں کا دروازہ بند کرے بیٹھی ہیں جو آپ کو اپنی زندگی سے کب کا نکال کر خود ایک ہنستی مسکراتی زندگی جی رہا ہے۔ مجھے آپ کی منطق بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس میں اپنے اندر دوبارہ کسی اور تجربے کی ہمت نہیں پاتی۔ حسنا اس سے نگاہیں چرا کر بولی تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے ڈیڈی آپ کو بہت خوش رکھیں گے، آپ ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گی۔ اس نے انہیں ایک بار پھر یقین دلانا چاہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب بہت اچھے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن چندا، وہ اس کی ضد سے عاجز آ کر اسے کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ ابھی نے ان کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ آپ بھلے سے ان کی عزت نہ کریں، بس ان سے شادی کر لیں، مجھے یقین ہے شادی کے بعد آپ ان سے محبت عزت سب کرنے لگیں گی۔ اس کی بات سن کر وہ پھیکا ہنستی تھی۔ اپنی کوئی دلیل کا کارگر نہ ہوتی دیکھ کر ابھی نے انہیں تصویر کا ایک اور رخ دکھانا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے ڈیڈی یا کسی اور XYZ سے شادی نہیں کرتی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے بھائی نے جلد یا بدیر فریحہ سے شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ میرے منہ میں خاک، لیکن ہمدان صرف اماں کی وجہ زندگی تک مجبور ہے۔ اس گھر میں بالآخر فریحہ نے ہی آنا ہے۔ پھر بتائیے یہاں آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس نے اپنے گھر میں آپ کو برداشت نہیں کیا تھا، یہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گی؟ وہ انہیں مستقبل کے حوالے سے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ کچھ عرصہ ہے، کاشی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، وہ میرا سہارا بن جائے گا۔ ان کے پاس اس دلیل کا جواب بھی موجود تھا۔ ہاں، آپ کو الہام ہوا ہے نا کہ کاشی کی بیوی بہت نیک فطرت ہوگی اور وہ مستقبل میں اپنی بیوی کے اشاروں پر نہیں ناچے گا؟ ابیر نے منہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے حسنا آپا، یہ آپ کا آخری فیصلہ، ظاہر ہے زندگی آپ کی ہے تو فیصلے کا اختیار بھی آپ ہی کا ہے۔ قصور میرا ہے، میں خود غرض ہو گئی تھی، اپنے بھلے کے لیے آپ کے ساتھ زبردستی کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر خود کلامی کی۔ حسنا آپا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہمدان کی زندگی میں میرا کیا مقام ہے آپ بخوبی جانتی ہے۔ اگر وہ فریحہ سے شادی رچا لیتا ہے تو میرا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کو تو کاشی کا سہارا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں۔ ظاہر ہے مجھے اپنے گھر لوٹ کر جانا ہوگا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ڈیڈی کی آپ سے شادی ہو جائے تو گھر واپسی کی صورت میں مجھے سنبھالنے سمیٹنے کے لیے ایک مہربان وجود تو ہوگا۔ ڈیڈی اپنی مرضی اور پسند سے کسی اور سے بیاہ رچا بیٹھے تو اللہ جانے مجھے ایک زوبی آنٹی بھگتنی نہ پڑ جائے، پھر میری حالت تو وہی ہوگی، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ وہ افسردگی اور آزردگی سے کہتے ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ ابیر چندا رکو تو صحیح۔ حسنا بے چین ہو کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ 2 دن تک ابیر نے ان سے بات نہ کی، رونی شکل بنائے گھر میں گھومتی رہی تھی۔ تیسرے دن شام کو حسنا آپا کی نہ ہاں میں بدل گئی تھی۔ کتنی احمق تھی میں، جو دلیل سب سے پہلے دینی چاہیے تھی وہ سب سے آخر میں دی۔ اپنی چالاکی پر دل ہی دل میں پھولے نہ سماتے ہوئے وہ حسنا آپا سے لپٹ گئی تھی۔ ہمدان نے اس رشتے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی اپنی سی کوشش ضرور کی تھی۔ یہ رشتہ آپ سراسر اپنی ذمہ داری پر طے کر رہی ہیں اماں۔ حسنا آپا کو پہلے ایک بار طلاق ہو چکی، اگر ابیر کے ڈیڈی نے میری بہن کو بنیاد بنا کر میری زندگی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو میں ان کا کوئی اثر قبول نہیں کروں گا۔ حسنا آپا کی شادی شدہ زندگی متاثر ہونے کی صورت میں آپ مجھے الزام نہ دیجیے گا۔ اس نے انہیں باور کروا دیا تھا۔ کمرے کے باہر ٹہلتی ابیر سے مزید ضبط نہ ہو سکا، وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ آپ کے منہ میں خاک، اپنی بہن کی زندگی کے حوالے سے کیسی بدفعلی مجھ سے نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ حسنا آپا کی شادی کامیاب ہوگی۔ میں پہلے ہی ڈیڈی سے اس بارے میں یقین دہانی کرا چکی ہوں۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کو گواہ بنا کر نکاح کریں گے تو پوری نیک نیتی سے اس رشتے کو نبھائیں گے بھی۔ ابیر نے تو ڈیڈی کی بات ہی دہرائی تھی۔ ہمدان جانے کیوں تلملا سا گیا۔ ٹھیک ہے اماں، اگر آپ کی بہو اور ان کے والد کی گارنٹی اور آپ کی اس گارنٹی پر بھروسہ ہے تو جوڑ لیجیے یہ رشتہ، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔
वो लातल्की का इजहार करता चलता बना। बेटे की उस बेगानगी पर अम्मा की आंखें भर आई थी। आप टेंशन मत लें अम्मा, बस हसना आपा की खुशी भरी ज़िंदगी की दुआ करें। उसने अम्मा को अपने से लिपटा लिया। अम्मा ने आंखें पूछते हुए इस बात में सर हिला दिया। उनकी बेटी की ज़िंदगी की खुशियों की तगोदो करती उस लड़की के अपने दामन में कितनी खुशियाँ थी, वो सोचती तो उनका दिल छलनी छलनी हो जाता। अल्लाह तुम्हारा दामन भी खुशियों से भर दे मेरे बच्चे, उन्होंने बंद लबों मगर सदके दिल से उसे दुआ दी थी। शादी बहुत सादगी से हो रही थी। डैडी के 2 करीबी दोस्त और उनकी फैमिलीज बाराती बनकर आए थे। फिर भी उस महदूद पैमाने पर होने वाली तकरीब के इंतजामात में अबीर ने कोई कसर न छोड़ी थी। वो आज डैडी की बेटी नहीं बल्कि हसना की भावच बनकर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। अपनी तैयारी पर भी उसने ख़ास तवज्जो दी थी। आसमानी रंग के स्टाइलिश से सूट में सलीके से किए गए मेकअप में वो भला की हसीन लग रही थी। अम्मा ने बतौर ख़ास उसकी नज़र उतारी थी। शायद तुम दुनिया की पहली बेटी हो जो बाप की बारात में इतना चहक रही हो। हमदान उसके करीब से गुजरा तो तंज किए बिना न रह पाया। और आप दुनिया के पहले भाई हैं जो बहन की शादी का फरीज़ा इतने बेजार अंदाज में भुगता रहे हैं। वो उधार क्यों रखती, फ़ौरन चमक कर बोली थी। और प्लीज़ ये जो चेहरे पर 12 बजाए हैं ना, तो अपने चेहरे के ज़ाविये दुरुस्त कर दीजिए। मेरे डैडी बेचारे तो सीधे हैं, उन्हें मेरी झूठी मुस्कुराहट सच्ची लगती है। और मर्द इतने बारीक बीन कब होते हैं। लेकिन आज मेहमानों में जो 2 आंटियाँ हैं वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। दुनिया दिखावे को ही सही, निभा लीजिएगा। न चाहते हुए भी उसे गुजारिश का अंदाज़ अपनाना पड़ा था। हमदान उस वक्त तो कुछ न बोला, लेकिन गनीमत रहा कि समीना आंटी और नुज़्ज़त आंटी के सामने वो मुस्कुराता चेहरा लिए फिरता रहा। 1-2 बार अबीर को बिला ज़रूरत मुखातिब भी किया। और फिर जब समीना आंटी की बेटी उमायमा जो पुरजोश अंदाज में उस अनोखी तकरीब की धड़ाधड़ तस्वीरें खींच रही थी, अपना मोबाइल लिए अबीर और हमदान की तरफ आई, तो अबीर ने बेसाख्ता निगाह उठाकर हमदान को देखा। उफ हो अबीर, आप भी अब साथ खड़ी हो भी जाएं। इतना प्यारा कपल है आप दोनों का, और अभी तक आप लोगों ने एक तस्वीर भी नहीं बनवाई। उमायमा आज खुद अपने आप को उस तकरीब का ऑफिशियल फोटोग्राफर करार दे चुकी थी। अबीर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर हमदान के पहलू में आ खड़ी हुई। हमदान ने उसके शाने के गिर्द बाजू फैलाकर खुशगवार कपल होने का तस्दीकनामा भी फराहम कर दिया। उमायमा ने खटाखट कहीं तस्वीरें उतारी, फिर अंगूठे से ज़बरदस्त का इशारा करती आगे बढ़ गई थी। अब इतनी कर्सटी निभाने को भी नहीं कहा था। वो गैर महसूस अंदाज में उसका बाजू हटाती दबे दबे अंदाज में घर आई थी। हमदान के लबों पर बड़ी चिढ़ा देने वाली मुस्कुराहट फैली थी। अबीर तनफन करती आगे बढ़ गई। उस शख्स के मुंह लगना ही फजूल था। जाने उसके चिढ़ने पर हमदान को इतना लुत्फ़ क्यों आया। उसके लब ख्वामख्वाह मुस्कुरा उठे थे। हसना आपा हल्के फुल्के मेकअप में अपने सोगवार हुस्न के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। रुखसती के वक्त अबीर उनसे मिली तो वो हौले हौले लर्ज रही थी। अबीर उनकी ज़हनी कैफियत समझ सकती थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसके डैडी खदशात से धड़कते दिल को मोहब्बत से धड़कना सिखा देंगे। अम्मा और काशान की आंखों की नमी अबीर के लिए खिलाफ तवक्को न थी। हैरत का झटका तो उसे तब लगा जब रुखसती के वक्त हमदान ने भी बहन के सर पर हाथ रखकर दूसरी हथेली से अपनी आंखों की नमी पूंछी थी। उस समय पहली बार वो पत्थर दिल शख्स अबीर को इंसान लगा था। सुबह ऑफिस की छुट्टी थी। हमदान ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहा था जब अबीर ने उसका लहाफ उतार फेंका, साथ ही कमरे की लाइट भी ऑन कर दी। क्या मसला है? वो उस जसारत पर खफा होने से ज़्यादा हैरान था। मसला कोई नहीं है, फ़ौरन उठ जाइए, हमें हसना आपा और डैडी का नाश्ता लेकर जाना है। वो इतने नॉर्मल अंदाज में मुखातिब थी जैसे दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात हर दर्जा खुशगवार हों। किस खुशी में भाई? वो अब्रू अचकाकर पूछ रहा था। उनकी शादी की खुशी में, और वैसे भी ये रस्म है। वो मिजाज के खिलाफ बहुत तहम्मुल से बात कर रही थी। तुम्हारे घर से तो शादी की पहली सुबह कोई नाश्ता नहीं आया था। वो किसी खराहट सास की तरह ताना मार रहा था। मेरे घर में सिर्फ मेरे डैडी थे, मर्दों को इन रस्मों रवायतों का क्या पता। हसना आपा तो हरे घर से गई हैं, हमें उनका नाश्ता लेकर जाना है। आप फटाफट तैयार हो जाएं, हम उनका नाश्ता लेकर जाएंगे। क्या मुसीबत है, छुट्टी वाले दिन भी चैन नहीं। वो बुड़बुड़ाता हुआ उठ ही गया था, और जिस वक्त अबीर उसके साथ नाश्ता लेकर घर पहुंची तो वहाँ टेबल पर नाश्ता पहले ही सजा हुआ था। आलू के पराठे और पुदीने की चटनी। टहर बहुत रग़बत से नाश्ते में मगन थे, साथ ही शर्माई लजाई सी हसना आपा थी। ओह माय गॉड डैडी, आपने पहले दिन ही मेरी आपा को किचन में खड़ा कर दिया। अबीर चीख ही तो पड़ी। डैडी बेचारे बौखला से गए। अरे नहीं अबीर, ये तो मैं मना कर रहे थे, वो तो मैंने खुद इसरार किया कि मैं नाश्ता खुद बनाऊंगी। हसना आपा ने धीरे से मुस्कुराते हुए डैडी की तरफ से सफाई पेश की। ओह, तो गोया पहले दिन से ही मैदे के रास्ते डैडी के दिल तक रसाई पाना चाह रही थी।
اس نے ان کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ وہ شرما کر ہنس پڑی تھی۔ محض چند گھنٹوں کی محبت بھری رفاقت نے ان کا اپنی ذات پر اعتماد بحال کر دیا تھا۔ وہ خوش بھی لگ رہی تھی اور مطمئن بھی۔ ابھی نے اپنے ڈیشنگ سے ڈیڈی پر مسکراتی نگاہ ڈالی۔ اسے یقین تھا کہ ڈیڈی کی ہمراہی میں حسنا آپا کے لب مسکرانے لگیں گے۔ اللہ کا کرم تھا جس نے اس کا یقین کو سچا کر دیا۔ دونوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ابیر نے ان کی خوشیوں بھری زندگی کی دل سے دعا کی تھی۔ حسنا آپا کی شادی کیا ہوئی تھی، اس گھر میں حمدان کے مشکل دن شروع ہو گئے تھے۔ اب گھر میں اس کی ناز برداریاں کرنے والا کوئی نہ تھا۔ صبح آفس جانے سے پہلے اسے اپنے کپڑے خود پریس کرنے پڑتے۔ ابیر کی یہ مہربانی ہی کم نہ تھی کہ وہ اس کے لیے ناشتہ بنا دیتی، وہ بھی شاید اس لیے کہ کاشان کے کالج آنے کا بھی یہی ٹائم ہوتا۔ وہ چہیتے دیور کو اس کا من پسند ناشتہ کرواتی تو گزارے لائق ناشتہ حمدان کے سامنے بھی رکھ دیتی۔ کاشان کے لیے تو بڑے اہتمام سے لنچ باکس بھی تیار کیا جاتا۔ وہ کالج کے بعد اکیڈمی جاتا تھا، اس لیے ابیر کو اس کے کھانے کی فکر ہوتی تھی۔ وہ بار بار تاکید کرتی کہ وہ وقت نکال کر لنچ ضرور کرے۔ کچن کے ایک کونے میں پڑا حمدان کا لنچ باکس اپنی ناقدری پر 8 آنسو بہاتا۔ بازاری کھانا کھانے سے حمدان کا معدہ بہت جلدی اپسٹ ہو جاتا تھا۔ حسنا آپا شادی سے پہلے بن کہے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ آفس جاتا تو اس کے من پسند کھانے سے بھرا لنچ باکس اس کے ساتھ ہوتا۔ اب ایسی کوئی سہولت دستیاب نہ تھی۔ خود سے کہہ کر کام کروانا اس کی انا کو گوارا نہ تھا، لیکن اب صبح کا وقت بہت افراتفری لیے ہوتا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کپڑے استری کرنا سیکھ رہا تھا۔ بنیان، موزے، جرابیں جو پہلے ادھر ادھر اتار پھینکنے کے باوجود دھلی دھلائی کرینے سلیقے سے اپنی مقررہ جگہ پر ملتے تھے، اب ڈھونڈنے کے بعد اسی جگہ سے برآمد ہوتی جہاں گزشتہ رات اتار پھینکے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ رات کے کھانے کا ہوتا تو وہ معمول کے مطابق فریہ کے گھر کی یاترا کرنے کے بعد رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ اب گھر میں اس کے انتظار میں جا کر گرم کھانا دینے والا کوئی نہ تھا۔ اماں تو کوئی برسوں پہلے گھرداری سے ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ یہ حسنا آپا تھی جو بھائی کے مزاج اور عادتوں سے بخوبی واقف تھی۔ ٹھنڈی روٹی حمدان کے حلق سے نہ اترتی تھی۔ حسنا آپا اس کے گھر آنے کے بعد اس کے لیے گرم گرم پھلکے اتارتی تھی۔ اب گھر واپسی پر ہاٹ پاٹ میں مڑی تڑی 2 روٹیاں پڑی ملتی۔ سالن خود فریج سے نکال کر گرم کرنا پڑتا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ شدید بھوک کے عالم میں اس نے ہاٹ پاٹ کھولا تو خالی ہاٹ پاٹ منہ چڑھا رہا تھا۔ دوپہر کو مسلسل آفس کینٹین میں لنچ کرنے کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب تھا، اسی لیے آج اس نے دوپہر کا کھانا گول کر دیا تھا۔ فریہ اور رخسانہ چچی کے ہاتھ کا کھانا اسے ویسے ہی نہ بھاتا تھا، اور وہ دونوں ماں بیٹی اکثر رات کو بازاری کھانا کھاتے تھے۔ عموماً آرڈر بھی حمدان ہی کرتا تھا، لیکن خود ان کا ساتھ دینے کے بجائے گھر آ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتا۔ اسے کیا خبر تھی کہ آج گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ ملے گا۔ بیڈ روم میں آیا تو معمول کے مطابق ابھی گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ سحر خیز تھی۔ حمدان جانتا تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ بستر نہیں سنبھالتی ہے۔ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد تھک ہار کر سونا یقیناً اس کا حق تھا، اور حمدان کو کم از کم اس بات پر کبھی غصہ نہ آیا تھا۔ لیکن آج معاملہ دوسرا تھا۔ حمدان کو اس کی لاپرواہی پر خوب تاؤ چڑھ رہا تھا۔ اس نے بھی ابیر کے انداز میں ہی اسے جگایا، لحاف اتار کھینچا اور لائٹ آن کر دی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے شدید نیند کے عالم میں بندی بندی آنکھیں کھول کر استفسار کیا۔ کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے، وہ بگڑ کر بولا۔ رکھی ہوگی ہاٹ پاٹ میں، روٹی کھا لے۔ وہ دوبارہ لحاف منہ تک تان لینا چاہتی تھی۔ حمدان نے اس ارادے کو ناکام بناتے ہوئے پھر سے لحاف کھینچا۔ ہاٹ پاٹ میں روٹی ہوتی تو میں مادام کو کیوں زحمت دیتا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی کھانا دو۔ آرڈر دینے کے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ابیر کو بادل نخواستہ اٹھنا پڑا تھا۔ پتہ نہیں آج اندازے کی غلطی ہو گئی یا بھنڈی گوشت سے روٹی خوب کھائی گئی۔ سالن کاشان کا فیورٹ تھا اور آج بنا بھی خوب مزے کا تھا۔ وہی سب سے آخر میں دسترخوان سے اٹھا تھا اور ابیر نے ہاٹ پاٹ کھول کر روٹی چیک کرنے کی زحمت نہ کی، جس کا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑ رہا ہے۔ چہرے کے بگڑے زاویوں کے ساتھ اس نے چولہا جلا کر توا رکھا، پھر فریج میں سے آٹا اور سالہ نکالا تھا۔ حمدان بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اوون میں سالن گرم کرنے رکھ کر وہ روٹی بیلنے لگی۔ حمدان اس کی نیند سے گلابی آنکھیں دیکھ کر جی ہی جی میں کچھ شرمندگی محسوس بھی کر رہا تھا۔ آج گوشت بنایا تھا۔ کھانا سامنے رکھا گیا تو وہ شرمندگی کا احساس مٹانے کو خواہ پوچھ بیٹھا۔ بنایا تو بھنڈی گوشت تھا، لیکن پتہ تھا آپ کے الگ سے بھنڈی تو آسانی سے اترے گی نہیں، اس لیے گوشت بھوننے کے مرحلے پر علیحدہ کر لیا تھا۔ ابیر نے اس انداز میں بتایا تھا جیسے ایسا کر کے وہ حمدان کی 7 پشتوں پر احسان کر بیٹھی ہو۔ گھر میں کاشان، اماں اور وہ خود سبزی کے شوقین تھے۔ فقط یہ لاٹ صاحب تھے جو گنی چنی سبزیوں کے علاوہ کوئی سبزی نہ کھاتے تھے۔ حسنا آپا تو اس کے لیے علیحدہ ہانڈی بھی بنا لیا کرتی تھی۔ ابیر اتنا تردد کرنے کی روادار نہ تھی، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کرتی تھی جو آج کیا تھا۔ سبزی ڈالنے کے مرحلے سے پہلے گوشت بھون کر 1 پلیٹ سالن علیحدہ کر لیتی۔ حمدان بہت رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ ابیر نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر رکھی تو ساتھ تازہ پانی کا جگ بھی رکھ دیا۔
وہ ٹھنڈا یخ پانی نہ پیتا تھا۔ حمدان نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا مگر کچھ بولنے سے پرہیز کیا۔ عبیر کا اگلا احسان اس کے لیے چائے چڑھانے کا تھا۔ قہوہ بن گیا تو اس نے دودھ شامل کر کے آنچ ہلکی کر دی۔ میں خود چولہا بند کر کے چائے لے لوں گا، تم جاؤ، سو جاؤ جا کر، حمدان نے اسے مخاطب کیا۔ بہت مہربانی ہوگی اگر اپنے لیے کپ میں چائے خود چھان لیں گی، عبیر نے یقیناً طنز کیا تھا، پھر باورچی خانے سے باہر نکلتے نکلتے واپس پلٹی۔ اس گھر میں ڈنر ٹائمنگ 8 سے 8:30 کے درمیان ہے۔ آئندہ گرم روٹی کھانے کا موڈ ہو تو وقت سے پہلے تشریف لائیے گا، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز مہمان بن کر جاتے ہیں ان لوگوں کو ہی میزبانی کا شرف بخش دیا کریں۔ اتنا لیٹ گھر آنے کے بعد اگر سالن یا روٹی میں سے کوئی چیز کم پڑ گئی تو مجھے جگانے کی زحمت مت کیجیے گا۔ انسان کو تھوڑے بہت ہاتھ خود بھی ہلانے آنے چاہیے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے مشورے سے نواز کر وہ کچن سے نکل گئی۔ ذرا سا کھانا دینے کا کیا کہہ دیا، محترمہ کے تیور تو دیکھو، حمدان نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر اس پر خفا ہونے کی کوشش کی، لیکن دل اور دماغ دونوں نے ہی زبان کا ساتھ نہ دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ آج کل دل و دماغ کی عجب کشمکش میں مبتلا تھا۔ فرحیہ اس کی اولین محبت سہی، لیکن وہ اس محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب نہ ہو پایا تھا، تو اس سب میں عبیر کا کم از کم کوئی دوش نہ تھا۔ وہ لڑکی یقیناً ایسی زندگی کی مستحق نہ تھی۔ وہ اس گھر میں حمدان کی ذات کے حوالے سے آئی تھی۔ حمدان نے تو اسے نہ اپنایا، لیکن وہ حمدان سے جڑے ہر رشتے کو جس مثالی انداز میں نبھا رہی تھی، یہ بات حمدان کے ضمیر کی خلش میں بڑھا رہی تھی۔ وہ بظاہر عبیر سے جتنے مرضی بگڑے تیوروں سے بات کرتا، دل ہی دل میں وہ اس کی اچھائیوں کا معترف تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دل اس کی طرف مائل ہوا جا رہا تھا۔ وہ تجزیہ کرنے سے قاصر تھا کہ اس کی وجہ ان کے بیچ جڑا بندھن ہے، یا یہ لڑکی خود اپنے اندر اتنی کشش رکھتی ہے۔ جب عبیر اس کے سامنے ہوتی تو فرحیہ کا خیال پس پش چلا جاتا اور یہ بات اسے مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی۔ فرحیہ کو آس اور امید کا دامن تھما کر وہ کسی اور میں دلچسپی کیوں کر لینے لگا تھا؟ دل کے اس ہرجائی پن پر وہ خود کو ڈپٹتا، اپنی نگاہوں میں خود کو سرخرو رکھنے کی خاطر پہلے سے زیادہ وقت طاہرہ چچی کے گھر گزارتا۔ وہاں طاہرہ چچی اس کی اور فرحیہ کی شادی میں مزید تاخیر کرنے کی روادار نہ تھی۔ آج بھی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا، فرحیہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو اس لڑکی سے پیچھا چھڑواؤ حمدان۔ پہلے تو ہم نے تمہارا عذر مان لیا تھا، بھابھی بیگم کی طبیعت خرابی کو جواز بنا کر تم نے بیاہ رچا لیا، لیکن اب تو بھابھی بیگم بھی اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہو چکی ہے کہ تم ان کی منتخب کردہ لڑکی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے روادار تک نہیں، تو یہ زبردستی کا بندھن کب تک چلے گا؟ اسے طلاق کا پروانہ تھماؤ اور میری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ۔ بھلے سے بھابھی بیگم مانتی ہیں یا نہیں، فیصلہ تمہیں کرنا، اور اگر تم نے جلد کوئی فیصلہ نہ کیا تو میں اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گی۔ آج کتنے دو ٹوک اور اٹل انداز میں طاہرہ چچی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ قریب بیٹھی فرحیہ بہت آس اور امید سے اسے تک رہی تھی۔ حمدان خود جانتا تھا کہ صورتحال لمبے عرصے کے لیے جوں کی توں والی پوزیشن پر نہیں رہ سکتی، اسے جلد ہی کسی فیصلے پر پہنچنا تھا۔ چچی جان کب تک فرحیہ کو اس کے نام پر بٹھا سکتی تھی؟ کاش وہ عبیر سے شادی سے پہلے اماں کو فرحیہ کے لیے منا سکتا، کسی بے قصور لڑکی کی بربادی کا قصوروار تو نہ بنتا، اور اگر جب اتنی ہمت نہ کر پایا تھا تو کاش فرحیہ سے اپنی راہیں تب جدا کر لیتا جب راہیں جدا کرنے کا مضبوط جواز تھا، برسوں پہلے جب توقیر بھائی نے حسنہ آپا کو طلاق دی تھی۔ حمدان بے بسی سے سوچ رہا تھا، لیکن یہ الجھن کسی طور پر سلجھنے والی نہ تھی۔ تھک ہار کر نیند کی وادی میں ہی پناہ لینی پڑی۔ پھر تم نے بھابھی بیگم کو بتا دیا کہ تم عنقریب فرحیہ سے شادی کر رہے ہو؟ آفس سے واپسی پر وہ حسب معمول محبوب کے در پر حاضر ہوا تھا، لیکن اب محبوبہ کی ماں پہلے کی طرح واری صدقے نہ جاتی تھی۔ وہ اس سے دو ٹوک جواب سننے کی متمنی تھی۔ یہ آپ بھی جانتی ہے کہ اماں کبھی راضی نہ ہوگی، اس نے تھکے ہارے انداز میں آگاہ کیا۔ تو حمدان میاں، آپ نے میری بچی کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ برسوں سے وہ آپ کے نام کی انگوٹھی پہنے بیٹھی ہے، کیا وہ اسی دہلیز پر بیٹھے بٹھائے بوڑھی ہو جائے گی؟ طاہرہ چچی تیز ہوئی۔ میں فرحیہ سے نکاح کر لیتا ہوں، اماں کی رضامندی اور موجودگی دونوں ہی ناممکن ہے۔ میں فرحیہ کو الگ گھر میں رکھوں گا، وقت کے ساتھ اماں کا دل۔ بہت خوب، الگ گھر لینے کی گنجائش ہے آپ کی؟ طاہرہ چچی نے اس کی بات کاٹی۔ قریب کے کسی علاقے میں کرائے کا گھر افورڈ کر سکتا ہوں چچی، وہ رسان بھرے لہجے میں بولا۔ میری فرحیہ کرائے گھر میں رہے اور وہ تمہاری نام نہاد بیوی تمہارے گھر میں عیش کرے؟ وہ اس تجویز پر برہم ہوئی تھی۔ طاہرہ چچی کا یہ روپ کم از کم حمدان کے لیے نیا تھا۔ حمدان سے بات کرتے وقت ان کی زبان سے ہمیشہ شیرہ ٹپکتا تھا، لیکن شاید اب وہ بھی مجبور تھی کہ معاملہ ان کی بیٹی کی زندگی اور مستقبل کا تھا۔ ٹھیک ہے، میں فرحیہ کی تمہارے ساتھ شادی کروا دیتی ہوں، بھلے سے بھابھی بیگم راضی ہو یا ناراض، بس میری ایک ہی شرط ہے، تم اپنا مقام میری فرحیہ کے نام کر دو، وہ رسانیت سے بولی۔ اس مطالبے پر حمدان نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ میں مکان فرحیہ کے نام کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ وہ مکان خود میرے نام بھی نہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابا نے وہ مکان اماں کے نام سے خریدا تھا؟ حمدان نے تحمل بھرے انداز میں انہیں سمجھانا چاہا۔
پھر مجھے بتاؤ بچے، میں کیا کروں؟ ماں تمہاری راضی نہیں، پلے تمہارے کچھ نہیں، شادی تم پہلے رچا بیٹھے ہو، میں جانتے بوجھتے تو اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتی، وہ بگڑے تیوروں سے بولی۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے انداز پر اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ غصہ ضبط کرتے اس نے بہت تحمل سے دریافت کیا، امی آپ بھی حد کرتی ہیں، ہمدان تھکا آ رہا ہے، آپ نے آتے کے ساتھ ہی عدالت سجا لی۔ ہمدان کے تیور دیکھ کر فریحہ نے بدقت بروقت مداخلت کی۔ چچی خفگی سے بڑبڑا کر خاموش ہو گئی۔ تم پانی پیو ہمدان۔ فریحہ نے ٹھنڈے ٹھار پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ ہمدان نے ایک گھونٹ پانی بھر کر گلاس سائڈ پر رکھ دیا۔ فریحہ کو آج تک یہ پتہ نہ چل سکا تھا کہ وہ سخت سے سخت گرمی میں بھی اتنا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے۔ اسے بے ساختہ گزشتہ شب ٹھنڈے پانی کی بوتل کے ساتھ رکھا تازہ پانی کا جگ یاد آیا تھا۔ بھوک لگی ہے فریحہ، کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ۔ ہمدان نے گفتگو کا موضوع بھی بدلنا چاہا تھا، اور حقیقت میں بھی اسے بھوک لگ رہی تھی۔ کل کی طرح آج بھی اس نے لنچ بریک میں کچھ نہ کھایا تھا۔ ساتھ والے گڈو سے کہہ کر میں روٹی منگواتی ہوں، تم ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ فریحہ اٹھتے ہوئے بولی، میرے لیے 2 روٹی تم خود ہی ڈال دو، بازار کی کچی پکی روٹی میرے حلق سے نہیں اترتی۔ اس نے عادت کے برخلاف فرمائش کی۔ ارے نہیں، قریبی نیا تندور کھلا ہے، اچھی روٹی ہوتی ہے اس کی، ہم تو روز روٹی وہاں سے ہی منگواتے ہیں، بس تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں دسترخوان لگاتی ہوں۔ گڈو تو یوں جائے گا یوں آئے گا۔ فریحہ نے اس کی فرمائش درخور اعتنا نہ جانی تھی۔ ہمدان بھی ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہمدان؟ سوال وہی تھا لیکن کرنے والی شخصیت مختلف۔ ہمدان ایک ہی دن میں 2 پیشیاں بھگتانے کے موڈ میں ہرگز نہ تھا۔ کیا مطلب اماں؟ نہایت بیزاری سے ماں سے پوچھا۔ وہ تو رات کو ان کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر رسمی انداز میں خیریت پوچھنے چلا آیا تھا، لیکن اماں شاید آج اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا بیٹے؟ اگر تم نے فریحہ سے ہی تعلق نبھانا تھا تو شادی پر حامی ہی کیوں بھری؟ ابیر کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ وہ بہت آزردگی بھرے لہجے میں بیٹے سے مخاطب تھی۔ فریحہ اتنے برسوں سے میرے نام پر بیٹھی اماں، میں اسے چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں؟ وہ بے بس ہو کر بولا۔ اللہ اس کا نصیب کھولے گا، اماں نرمی سے بولی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ لڑکی ان کی بیٹی کا گھر اجاڑنے سمیت ان کے بیٹے کا گھر نہ بسانے کی سب سے بڑی وجہ تھی، پھر بھی اپنی ازلی اچھائی کی وجہ سے انہوں نے اسے بد دعا کی بجائے دعا سے ہی نوازا تھا۔ وہ میرے بغیر مر جائے گی۔ ہمدان اس کی شدت پسندی سے خائف تھا۔ اس کی شادی والی رات بھی وہ نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کر چکی تھی۔ طاہرہ چچی نے بروقت پہنچ کر اس کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ ہمدان نے بہت مشکل سے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ رشتہ محض کاغذی رشتہ ہے اور وہ جلد اس رشتے سے جان چھڑا لے گا۔ سہاگ رات اپنی دلہن سے مستقبل کے وعدے وعید کے بجائے وہ اپنی منگیتر کو اپنی وفاؤں کا یقین دلانے میں مصروف رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے فریحہ نے سچویشن سمجھی تھی تو طاہرہ چچی کے تیور بگڑنے لگے تھے، اور یہاں اماں کو ابیر کا غم ستا رہا تھا۔ کوئی اس کی مجبوری تو سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں فریحہ کو منانے کی کوشش کروں گا کہ وہ ابیر کو قبول کرے۔ آپ ابیر سے اس کا فیصلہ پوچھ لیجیے، اگر وہ ایک بٹے ہوئے شخص کو قبول کر سکتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنی زندگی کے متعلق جو بہتر سمجھے وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے وہ بولا۔ اماں اسے دکھ کے عالم میں دیکھتی رہ گئی۔ اور ہاں اماں، یہ مکان میں ابیر کے نام کر رہی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بنا وہ کمال اطمینان سے بولی تھی۔ ہمدان نے بھی یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ پرائی لڑکی آپ کو اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ آپ اسے اپنی سگی اولاد پر فوقیت دیں گی؟ وہ مجھے اپنے کوکھ سے جنے بچوں سے زیادہ نہیں تو کم عزیز بھی نہیں، اور فریحہ سے شادی کی صورت میں فریحہ تمہاری من چاہی بیوی ہوگی۔ ابیر کے مستقبل کا تحفظ بھی تو کرنا ہے مجھے، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ آپ کو سب کا خیال ہے اماں، سوائے میرے، میری زندگی، میری آرزوئیں، میری خواہش۔ آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے کبھی بھی میرے متعلق نہیں سوچا۔ ماؤں کو تو بیٹوں میں جان ہوتی ہے، آپ پتہ نہیں کیسی ماں ہیں۔ اس نے ساری جھنجھلاہٹ اور خفگی ماں پر اتاری تھی۔ انہیں اس کی بات سن کر شدید دکھ اور تکلیف پہنچی تھی، لیکن وہ مزید ایک لفظ نہ بولی، یا شاید دکھ کی شدت نے انہیں بولنے کی ہمت ہی نہ بخشی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے ہمدان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ بول گیا، لیکن اس وقت وہ خود جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا، معافی کے 2 لفظ نہ بول سکا، بس جھنجھلاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ حسنہ آپا اور ڈیڈی عمرے پر جا رہے تھے۔ ابیر نے اس خوشی میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ 2 دن خود باپ کے گھر گزار کر آئی تھی، اور ان دنوں میں گھر اتنا سونا اور ویران لگا تھا کہ ہمدان بھی جی میں اعتراف کیے بنا نہ رہ سکا کہ اس گھر کی ساری رونق اس لڑکی کے دم سے ہی ہے۔ اس وقت بھی وہ کچن میں مصروف تھی، لیکن گھر میں اس کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت اچھا پکاتی تھی، لیکن روایتی پکوان پکانے کے لیے اسے اماں کی مدد اور رہنمائی درکار ہوتی تھی۔ وہ کام کے دوران آوازیں لگا لگا کر اماں سے پوچھتی بھی جا رہی تھی، ابیر آپی فٹافٹ آ جائیں، میں مزیدار گول گپے لایا ہوں۔ اتنے میں کاشان باہر سے گھر آیا تو اسے زور زور سے پکارنے لگا۔ کھٹا پانی بھی لائے ہو کاشی؟ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں ہانک لگا کر پوچھا۔ بالکل لایا ہوں، بس آ جائیں آپ۔
کھانے پینے کے معاملے میں دیور بھابھی کی پسند ناپسند بالکل ایک جیسی تھی۔ حمدان کو یہ الا بلا کھانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ ہی کوئی اسے پوچھنے کا روادار تھا۔ بہت مزے لے کر اس نے گول گپوں سے انصاف کیا تھا، ساتھ سو سو بھی کیے جا رہی تھی، لیکن جب اس نے گول گپوں کے ساتھ آیا کھٹا پانی الگ سے بھی پینا چاہا تو حمدان اسے ٹوکے بنا نہ رہ پایا۔ موسم بدل رہا ہے، گلا خراب ہو جائے گا تمہارا، گول گپے کھا لیے یہ کافی نہیں ہے کیا؟ عبیر نے اس دخل در معقولات پر اسے ایک تیکھی نگاہ سے نوازا، مگر باز آنے کے بجائے شغل جاری رکھا۔ میری بلا سے جائے بھاڑ میں، حمدان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آج اس کے آفس کا آف تھا، لیکن حسنہ آپا اور سسر محترم کی ضیافت کی وجہ سے اس کی گھر میں موجودگی ضروری تھی۔ حالانکہ گھر میں سے کسی نے بھی اسے رکنے کا نہ کہا تھا، لیکن وہ ان نزاکتوں کا خود ہی خیال رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں حسنہ اور مرتضیٰ آ گئے تھے۔ حسنہ آپا آتے ہی اس کی مدد کے خیال سے کچن میں چلی آئی تھی۔ سب کچھ بالکل تیار ہے حسنہ آپا، بس یہ شامی کباب تلنے باقی ہے، آپ اماں کے پاس جا کر بیٹھیے، اس نے انہیں مخاطب کیا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تم کچن سمیٹو، میں کباب تلتی ہوں۔ حسنہ فارغ بیٹھنے والوں میں سے نہ تھی۔ بالکل نہیں، اتنا پیارا تیار ہو کر آپ چولہے کے سامنے کھڑی ہوں گی، اور ویسے بھی یہ آپ کا میکہ ہے، شادی شدہ بیٹیاں میکے میں آ کر صرف آرام کرتی ہیں۔ ابھی میں 2 دن آپ کے پاس رہ کر آئی ہوں نا، پلنگ سے پاؤں نہیں نیچے اتارنے دیا آپ نے، اب سارے لاڈ اٹھوائے تھے، اب اپنی تھوڑی سی خدمت کا موقع اپنی بھابھی کو بھی دیجیے۔ وہ مسکرا کر ان سے مخاطب تھی۔ کچن کے باہر گزرتے حمدان کو یہ مسکراتا لہجہ بہت بھلا لگا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس لڑکی کے خلوص اور اچھائیوں کا معترف ہوتا جا رہا تھا، لیکن دل میں کیے گئے اس اعتراف کے سوا وہ اس کے لیے کچھ اور نہ کر سکتا تھا۔ اگر حسنہ آپا ماضی میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اس طرح بنا کر رکھتی جیسے عبیر رکھتی ہے تو آج زندگی کتنی مختلف اور آسان ہوتی۔ حمدان کو آج بھی سارا قصور بہن کا ہی نظر آیا تھا۔ فریحہ اکلوتی اور لاڈلی تھی۔ حسنہ آپا نے شوہر پر صرف اپنا تسلط جمانا چاہا، وہ محبت میں شراکت داری گوارا نہ کر پائی۔ ساس نندوں کو ہر ممکن زج کیا۔ اگر گھریلو حالات سے تنگ آ کر توقیر بھائی دبئی نہ جاتے تو دوسری شادی کا سبب بھی نہ بنتا، اور نہ ہی حسنہ آپا کو طلاق کے کاغذات بھجواتے۔ خیر اب بھی حسنہ آپا کا تو کیا بگڑا تھا، عبیر کے ڈیڈی کی شکل میں انہیں تو ہر لحاظ سے آئیڈیل لائف پارٹنر مل گیا تھا۔ زندگی تو حمدان کی متاثر ہو رہی تھی نا، وہ قنوطی پن کا شکار ہوا۔ آج کل قنوطیت کے یہ دورے پڑتے رہتے تھے۔ اماں کی ناراضی الگ کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ انہوں نے آج کل اسے بات چیت کرنا چھوڑ رکھی تھی۔ وہ جتنا مرضی نہ حلف بیٹا صحیح، لیکن ماں سے بدتمیزی کرنے پر ضمیر چین نہ لینے دیتا۔ ضمیر کی آواز نظر انداز کرتا تو دل و دماغ پر دھرا بوجھ مزید بڑھ جاتا۔ اس کشمکش بھری زندگی میں جانے کب ٹھہراؤ آنا تھا، یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ حسنہ آپا عمرے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ انہی دنوں کاشان بھی اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلا گیا۔ اماں کی چہیتی بہو کی بھی آج کل طبیعت ناساز تھی۔ وہ چھینکتی کھانستی رہتی۔ جب طبیعت زیادہ نڈھال ہوتی تو اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی۔ اماں پر تو اس نے پورا قبضہ جما لیا تھا۔ گھٹنوں اور جوڑوں کی شدید تکلیف میں مبتلا اماں، جو بیٹے کے لیے تو ایک چائے کا کپ بنانے بھی کچن میں کھڑی نہ ہو پاتی تھی، اب بہو کو جو شاندہ بنا کر پلا رہی تھی۔ بہو ایسی فرما بردار، کڑوے کسیلے جو شاندے منہ بنائے بغیر پی جاتی۔ صرف نزلہ زکام نہیں ہے اماں، گلے کا انفیکشن بھی ہے، جو شاندوں سے بات نہیں بنے گی اس سے کہیے تیار ہو جائے، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، کہیں طبیعت مزید بگڑے۔ حمدان نے انسانیت کے ناطے پیشکش کی۔ میں دوا بھی لے رہی ہوں ساتھ، آپ کی پیشکش کا شکریہ۔ اماں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ پیچھے سے آ کر بولی، پتہ بھی ہے سیلف میڈیکیشن کتنی نقصان دہ ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس چلو، جو دوا لکھے وہیں لینا۔ حمدان صحت کے معاملے میں خود بھی وہمی تھا، اس لیے نصیحت کیے بنا نہ رہ پایا۔ معلوم ہے مجھے، ڈاکٹرز بھی ہمیشہ ہی میڈیسنز دیتے ہیں، وہ رسانیت سے بولی۔ پہلے الٹی سیدھی چیزیں کھا کر طبیعت خراب کرو، پھر اپنی سمجھ کے مطابق دوائیاں پھانکو، طبیعت مزید بگڑے تو مجھے الزام نہ دینا، وہ چڑ کر بولا۔ آپ کو پہلے کبھی الزام دیا ہے میں نے؟ وہ اپنی گلابی ہوتی آنکھیں اس پر گاڑ کر بڑے کٹیلے لہجے میں بولی تھی۔ میری بلا سے جو مرضی کرو، وہ اسے نگاہیں چراتا بظاہر بیزار کن لہجے میں جواب دے کر گھر سے نکل گیا۔ آج آفس میں اس لیے جلدی اٹھ کر آیا تھا کہ عبیر کو ڈاکٹر کے کلینک لے جائے گا، لیکن محترمہ کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے، سراسر اماں کی شے تھی۔ حمدان سے انہوں نے بولنا ترک کر رکھا تھا، لیکن اگر وہ عبیر کے بھلے کے لیے اسے ڈاکٹر کے لے جانا چاہ رہا تھا تو اماں کم از کم اس کی اس بات کی تائید کر دیتی۔ ماں کی مسلسل خاموشی اس کے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ طاہرہ چچی کے گھر پہنچنے تک وہ سوچ کر جھلتا کرتا رہا۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ فریحہ اور چچی باہر کے زیادہ تر کام پڑوس کے بچوں کو پیسے دے کر کرواتی تھی۔ سودا سبز منگوانا ہو، تندور سے روٹی لگوانی ہو یا اس نوعیت کا کوئی بھی کام، بچے پیسوں کے لالچ میں بھاگ کر کام کرتے۔ اب بھی کوئی بچہ ہی دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ حالات آج کل کیسے ہیں فریحہ، اور چچی کو کچھ تو احتیاط کرنی چاہیے، ایسی بھی کیا لاپرواہی۔
हमदान उनकी लापरवाही पर करता उन्हें समझाने की नियत करके अंदर बढ़ा था। अंदर से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम जकड़ डाले। अंदर ही उसी का जिक्र है, खैर हो रहा था। कुछ सोचकर हमदान अंदर जाने के बजाय खामोशी से एक तरफ होकर खड़ा हो गया। मेरी मान ले फरीहा, ना हमदान उस लड़की को छोड़ेगा, ना उसकी माँ हमदान के नाम घर करेगी। बड़ी हराफा है वो औरत। ताहिरा चच्ची के लहजे में सांप की सी फनकार थी। मकान की पख आपने लगाई अम्मा। मुझे मकान से कोई सरोकार नहीं, लेकिन हमदान मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसकी माँ का इतना दमखम होता तो अब तक छीन ना चुकी होती, लेकिन वो आज भी मेरा है। फरीहा के लहजे में जाम था। उसकी माँ ने इस बार पक्का इंतज़ाम किया है। हसना को उस लड़की के बाप से ब्याह ही इसलिए है कि हमदान उस लड़की को छोड़ने का सोच ना सके, तो अपनी ख्याली दुनिया से ही बाहर नहीं निकल रही। ताहिरा चच्ची ने बेटी की अकल पर मातम किया। ये आपकी खाम ख्याली है अम्मा कि वो हसना की वजह से मजबूर हो जाएगा। उसने हसना की वजह से मुझे छोड़ना होता तो तब छोड़ता जब छोड़ने का जवाब था। दुनिया का कोई गैरतमंद भाई उस लड़के से शादी पर राज़ी हो सकता है जो उसकी बहन का घर उजड़ने का बायस बने? नहीं ना। लेकिन हमदान को तब हसना के घर उजड़ने से कोई फ़र्क ना पड़ा, तो अब क्यों पड़ेगा? रही उस नाम नेहाद बीवी, तो उसका पता साफ करना भी मेरे लिए कोई मसला नहीं। बस एक बार हमदान से शादी हो जाए, उस लड़की को हमदान की ज़िंदगी से ऐसे निकाल फेंकूंगी जैसे तौकीर भाई की ज़िंदगी से हसना चुड़ैल को फेंका था। आफाक और हसना की एक तस्वीर ने तौकीर भाई के सर से बीवी की मोहब्बत का भूत उतार फेंका था। तो यहाँ तो हमदान को उस लड़की से मोहब्बत तक नहीं, काशान के साथ उस लड़की को पंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। साथ वालों के घर जो बतूल काम करती है, बता रही थी देवर भाभी की बहुत दोस्ती है। इसी दोस्ती को बुनियाद बनाकर हमदान के कान भरना मेरे लिए कोई मसला नहीं है अम्मा। बस तुम आजकल हमदान को प्रेशराइज मत किया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो आखिरी फैसले के करीब है। बहुत जल्द मुझसे निकाह कर लेगा। तुम्हारी जल्दबाजी हमदान को मुझसे छीन ना ले। तुम जानती हो मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तेरी शिद्दत पसंदी ही मुझे डराती है फरीहा। कभी मैं सोचती हूँ क्या था जो तू हसना को भाई की बीवी के रूप में कबूल कर लेती। आज मेरा तौकीर मेरे पास होता। तूने तौकीर को सिर्फ हसना से नहीं, मुझसे भी छीन लिया। भले से वो जितने मर्जी पैसे भिजवाता है, लेकिन मैं तो उसकी शक्ल तक देखने को तरस गई हूँ ना। ताहिरा चच्ची खुले हारे लहजे में बोली। हसना को भाई की बीवी ही बनाकर लाए थे हम। ये मत कहिए कि मैंने उसे भाई की बीवी के रूप में कबूल नहीं किया था, लेकिन वो भाई की बीवी से ज़्यादा महबूबा बन गई थी। मुझसे भाई की आंखों में उसके लिए मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती थी। आप जानती हैं, मुझे मोहब्बत में शराकत गवारा नहीं। जो मेरा है उसे सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा। वो बोल रही थी। हमदान अपनी जगह सुन खड़ा था। ये फरीहा नहीं, ये तो कोई नफसियाती मरीज़ा थी। उसका उससे ज़्यादा करीहा रूप देखने का उसमें हौसला ना था। एक बार उस जी चाहा कि वो अंदर जाकर उसका चेहरा तमाचों से सुर कर दे, मगर फिर तैश पर अकल गालिब आई। वो शातिर लड़की सूरत हाल को अपनी मर्जी का रंग देकर उसे रुसवा कर सकती थी। वो उल्टे कदमों पलटा और तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। मर्द होने के बावजूद उसका दिल दहाड़े मार कर रोने को चाह रहा था। इतने बरसों से वो कठपुतली बना एक नफसियाती मरीज़ा के हाथों में खेल रहा था। अगर आज घर का खुला दरवाज़ा उसकी अकल पर पड़ा पर्दा हटाने का बायस न बनता, तो क्या कभी वो बज़ाहिर उस मासूम और भोली भाली लड़की की हकीकत उस पर खुल सकती थी? उसकी आंखों में हमदान के लिए मोहब्बत का ऐसा जहां आबाद होता जो हमदान को जकड़ कर रख लेता। वो बारहा अपने दिल में एतराफ़ करता कि उसे फरिया से शिद्दत की मोहब्बत नहीं है जितनी शिद्दत से वो उसे चाहती है, लेकिन वो उसकी चाहत पर हमेशा नाज़ा और मगरूर रहा। इस चाहत के एहतराम में उसने फरिया से रास्ते अलग करने का ख्वाब में भी न सोचा। इस मोहब्बत का चेहरा इतना भयानक और करिया होगा, ये हमदान को पहले पता चल जाता तो वो कब का उसे पर नफरीन भेजकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता। किसी हकारत से वो माँ बेटी उसकी माँ और बहन का जिक्र कर रही थी। हसना आपा का ख्याल आते हमदान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी फरिश्ता सिफ्त बहन कैसे हमदान के सामने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा फरीहा को कहे को सच समझता रहा। घर न बसाने की जिम्मेदारी हमेशा हसना आपा के सर पर डाली, और फरीहा किसी तस्वीर की बात भी कर रही थी। हमदान को अच्छी तरह याद था कि बरसों पहले चचा की दुकान का एक मुलाजिम आफाक, जो उन लोगों के घर के फ़र्द की सी हैसियत रखता था। चचा के इंतकाल के बाद दुकान बिक गई, मगर आफाक का घर में आना जाना बरकरार रहा। तो क्या फरीहा ने उसी आफाक के साथ आपा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था? वो सोचता जा रहा था और दिमाग की रगें जैसे फटने को थी। घर जाने का हौसला था ना, माँ से निगाहें मिलाने की हिम्मत। कितनी देर बेमकसद सड़कों पर आवारा गर्दी करता रहा। फिर सेल फोन बजा था। फरीहा की कॉल थी। एक जहरखंद मुस्कुराहट हमदान के लबों पर फैल गई। आज उसने मामूल के मुताबिक उसके दर पर हाजिरी न दी थी, तो वो बेचैन होकर वजह पूछना चाह रही थी। हमदान ने मोबाइल बजने दिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल दोबारा बज कर खामोश हो गया। जब तीसरी बार घंटी बजी तो हमदान की बर्दाश्त जवाब दे गई।
मोबाइल ऑफ करने के इरादे से उसने जेब से निकाला, लेकिन इस बार स्क्रीन पर अम्मा कॉलिंग जगमगा रहा था। हमदान ने मरे मरे अंदाज में फ़ोन कान से लगाया। जी अम्मा, बस मैं आ रहा हूँ घर। ये मैं हूँ। अम्मा बेहोश हो गई हैं, प्लीज़ आप जल्दी पहुँचिए। साथ वाले सिद्दीकी साहब और उनके बेटे अम्मा को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मैं भी साथ हूँ। बेतहाशा रोते हुए इतला देने वाली ये अबीर थी। उसने इतला देते ही काल मुनक़ता कर दी थी। हमदान को ज़ोर का चक्कर आया। किस मुश्किल से खुद को संभालता वो अस्पताल पहुँचा था, ये वही खुद ही जानता था। अम्मा आईसीयू में थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये अंजाइना का शदीद अटैक था। अगर हमसाए बर वक्त अस्पताल न पहुंचाते तो सूरत हाल मज़ीद गमगीन हो सकती थी। हमदान माउफ दिमाग के साथ डॉक्टर की बात सुन रहा था। सिद्दीकी साहब की फैमिली ने बहुत साथ दिया, वो तहे दिल से उनका ममनून था। रात गए अम्मा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब हालत ख़तरे से बाहर थी, लेकिन अम्मा की बहू की हालत अब भी दगरगो थी। रो रो कर उसके पपोटे सूज चुके थे। जिस घड़ी अम्मा बेहोश हुई थी उसे लगा वो हमेशा के लिए उन्हें खो बैठी है। इतना वक्त गुजरने के बावजूद उस लम्हे की दहशत और खौफ से बाहर न निकल पाई थी। एक बार फिर माँ को खोने का तस्वुर ही इतना वहशतनाक था कि उसकी एंजाइटी कंट्रोल ना हो रही थी। अब अम्मा ठीक है अबीर, प्लीज़ हौसला करो। हमदान ने उसे नरमी से पुकारा। अबीर ने खाली खाली निगाहें उठाकर उसे देखा। अम्मा की तबीयत एकदम घबराने लगी थी। उन्होंने मुझसे कहा मेरा दिल घबरा रहा है। मैं उनके लिए पानी लेने गई, इतनी देर में वो बेहोश हो गई थी, लेकिन तुमने उस वक्त हिम्मत और हौसले से काम लिया। साथ वालों को फ़ौरन बुला लाई। पर वक्त अस्पताल पहुंचने की वजह से अम्मा की जान बच गई। वो अब बिल्कुल ठीक है, सिर्फ दवाइयों के ज़ेरे असर और गनूदगी में है। तुम प्लीज़ हौसला करो। हमदान ने उसके ठंडे पड़ते हाथ अपने हाथ में लेकर फिर तसल्ली दी। सच तो ये था कि इस वक्त खुद उसके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम था। वो लड़की जिसका उसकी माँ से कोई खूनी रिश्ता भी ना था, उन्हें खोने के खौफ से कैसे अधमुई हुई जा रही थी। एक वो बदनसीब था जो माँ की सारी परेशानियों का सबसे बड़ा सबब था। अगर माँ उसे माफ़ किए बगैर इस दुनिया से चली जाती तो वो खुद जीते जी मर जाता। कितना नाखलफ और बदतमीज़ बेटा था वो। अपनी माँ को किस सहनी अजियत में मुब्तला रखा। अब उसकी कोई भी माफ़ी माजी की नलायकियों का मदावा नहीं कर सकती थी। पछतावों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जिसने हमदान को अपनी लपेट में ले रखा था, लेकिन वो मर्द था, बावजूद ख्वाहिश के धाड़े मारकर रोने पर कादिर ना था। अबीर के फ़ोन पर हसना आपा की कॉल आई तो अबीर ने फ़ोन हमदान की जानिब बढ़ा दिया। मेरी आवाज़ सुनकर आपा परेशान होगी, आप बात कर लीजिए, लेकिन उन्हें कुछ बताइएगा मत। वो इतनी दूर से फौरी तौर पर नहीं आ सकती, उन्हें परेशान करने का फ़ायदा। रंधी हुई आवाज़ में उसने हमदान को मुखातिब किया। हमदान ने इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन रिसीव किया था। वो हैरान थी कि अबीर का फ़ोन हमदान ने कैसे उठा लिया। वो किचन में है आपा, आप सुनाइए, सब खैरियत है ना? उसने बहन को मुखातिब किया। जी, मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि जब बहन वतन लौटेगी तो वो उससे निगाहें कैसे मिला पाएगा। हसना माँ से भी बात करने की ख्वाह थी। हमदान ने बहुत मुश्किल से उन्हें टाला था। अम्मा दवाइयों के असर से बाहर आई तो बेटा बहू उनकी पायनी संभाले बैठे थे। अबीर उनके सीने से चिमटी तो हमदान ने माँ के पाँव पर लब रख दिए। उसके आंसू उनके पैर भिगोने लगे। मैं अब ठीक हूँ मानी, बेवकूफ़ी की हरकतें मत करो। कितने अरसे बाद उन्होंने उसे उसके प्यार के नाम से पुकारा था। अब दुनिया की सबसे अच्छी और मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे अम्मा। वो बाकायदा रोने लगा था। अबीर ने हैरत से उसे देखा। अपनी ज़िंदगी में वो पहली बार को रोता हुआ मर्द देख रही थी। कह तो रही हूँ मैं ठीक हूँ, अब यहाँ आकर बैठ मेरे पास। अम्मा उसके रोने को अपनी तबीयत ख़राबी पर महमूल कर रही थी। उन्हें क्या इल्म था वो किस किस गुनाह की माफ़ी मांगना चाह रहा है। बस आप जल्दी से ठीक होकर घर वापस चले, मैं आपको कभी शिकायत का मौका ना दूंगा। वो अब उनके हाथ थामकर यकीन दहानी करवा रहा था। अम्मा थके थके अंदाज में मुस्कुरा दी। हमदान जानता था वो इस यकीन दहानी को माजी के तनाजुर में देख रही है। पहले भी उनकी तबीयत ख़राबी की वजह से उसने फर्माबरदारी का सबूत पेश करते हुए शादी पर हामी भर ली थी, लेकिन बाद में कैसा तर्ज अमल अपनाया था। माँ की बेअतबारी पर वो शर्म से पानी पानी हो रहा था, लेकिन सच यही था कि उसने अपनी हरकतों की वजह से ही अपना एतबार खोया था। पछताना बेसूद था। फरीहा के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। वो अब उसकी आवाज़ सुनने का भी रवादार ना था, लेकिन इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका भी समझ में ना आ रहा था। अगर उसे साफ साफ कह देता कि वो उसकी हकीकत जान चुका है, तब भी वो जुनूनी और शिद्दत पसंद लड़की जुनून में आकर कोई इंतहाई कदम उठा सकती थी। हमदान को अब उससे किसी नुकसान की कोई परवाह न थी, लेकिन वो अपनी ज़ात से वाबस्ता कोई तमाशा ना चाहता था। अम्मा की हालत ऐसी ना थी कि वो फरीहा का कोई नया तमाशा या जग हंसाई बर्दाश्त कर पाती। ऐसी सूरत हाल में हमदान को कोई सही मशवरा देने वाली हस्ती भी तो ना थी। अपनी बुज़दिली और कम हिम्मती पर उसे ताव भी चढ़ रहा था, लेकिन इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता भी समझाई न दे रहा था। जिस शाम अम्मा डिस्चार्ज होकर घर आई, उसी रात ताहिरा चची का अचानक हरकतें कल बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया। ये मौत इतनी अनहोनी और अचानक थी कि सब हक्का बक्का रह गए।
توقیر تو جانے کب پاکستان پہنچ پائے۔ تو جب ہمدان وہاں گھر میں کوئی مرد نہیں، اللہ نے اچانک ایک کیسی آزمائش ڈال دی اس گھرانے پر۔ اماں دیورانی کی موت پر آنسو بہا رہی تھی۔ طاہرہ چچی کے میکے والے چند گھنٹوں تک پہنچ ہی جائیں گے، آپ مجھے وہاں جانے کا مت کہیے۔ ہمدان نے صاف انکار کر دیا۔ تو میری وجہ سے وہاں جانے سے انکاری ہے نا بیٹا؟ اب موقع ایسا ہے کہ میں نے اپنی ناراضی پسے پش ڈال دی ہے۔ ہم دونوں گھرانوں میں جتنے مرضی اختلاف ہو، لیکن وہ تیرے مرحوم چچا کی بیوی تھی۔ اس مشکل اور کڑے وقت میں ناراضیاں نہیں نبھائی جاتی۔ اماں اب بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمدان ان کو دیے کال کی وجہ سے وہاں جانے سے انکاری ہے۔ ان لوگوں کی حقیقت مجھ پر کھل چکی ہے اماں۔ میرا ظرف آپ جتنا بلند نہیں کہ میں سب کچھ بھلا کر وہاں چلا جاؤں، اور اگر اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے بھی دوں تو اللہ جانے میت کے گھر میں فریحہ کیا تماشا لگائے۔ میں اتنے دنوں سے اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہا ہوں، وہ اسٹریک ہو رہی ہوگی۔ ہمدان کو صورتحال کا ادراک تھا۔ اماں نے رات جیسے تیسے کر کے گزار لی، لیکن اگلے دن جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ ہمدان کو ساتھ لے کر زبردستی وہاں چلی گئی۔ ان کی طبیعت خرابی کے پیش نظر عبیر نے بھی انہیں روکا، لیکن وہ مرنے والی کی خطائیں معاف کر کے اپنے دل سے ساری قدرتیں مٹائے مرحومہ کی اگلی منزل کی آسانی کی دعائیں کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ ہمدان کا خدشہ درست نکلا۔ جب وہ ماں کو سہارا دیے اندر داخل ہوا تو میت کے پاس بیٹھی فریحہ اماں کو دیکھ کر بفر گئی۔ تم اس عورت کو یہاں کیوں لے آئے ہمدان؟ یہ میری ماں کی قاتل ہے، وہ چلائی تھی۔ اس نے فریحہ کی بات پر بہت مشکل سے اپنا اشتعال کنٹرول کیا۔ فریحہ کی نگاہ میں اماں ہی تھی جو ہمدان کے ساتھ اس کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ شاید وہ طاہرہ چچی کی موت کو اس وجہ سے ہونے والی ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھ کر چیخ چلا رہی تھی۔ ہمدان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ لفظ قاتل علامتی طور پر استعمال نہیں کر رہی، بلکہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ کل دوپہر کو تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی برسی کا کھانا بھجوایا تھا، وہ کھا کر امی کی حالت بگڑ گئی۔ یہ میری ماں کی قاتل ہے، وہ اماں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے چلائی تھی۔ اس الزام پر اماں لڑکھڑا کر گرنے کو ہوئی۔ ہمدان نے انہیں مضبوطی سے تھاما۔ اگر تم اپنی ماں کی موت پر بھی تماشا لگانا چاہتی ہو تو شوق سے لگاؤ۔ اماں کل گھر پر ہوتی تو ابا کی برسی کا اہتمام ہوتا۔ کل شام کو میں اور میری بیوی اماں کو ہسپتال ڈسچارج کروا کر ہسپتال سے گھر لائے ہیں۔ ابھی بھی میری ماں دل کی تکلیف سے مکمل صحت یاب نہیں ہوئی۔ تف ہے تم پر فریحہ، تمہارے شاطر دماغ نے تو اپنی ماں کی موت کو بھی کیش کروانا چاہا۔ ہمدان نے ملامت بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ اس عورت نے آخر تم کو بھی مجھ سے چھین لیا ہمدان۔ وہ ہمدان پر نگاہیں گاڑ کر جیسے بڑبڑائی، پھر غش کھا کر گئی تھی۔ رش میں سے جگہ بناتا توقیر بہن کے پاس پہنچا۔ وہ اس کے گال تھپک کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمدان پلیز تم تائی جان کو بٹھاؤ، اس نے بہت معذرت خواہانہ انداز میں ہمدان کو مخاطب کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ فریحہ کے لگائے الزام پر اسے رتی برابر بھی یقین نہ تھا۔ چلتے ہیں توقیر بھائی، غم کی اس گھڑی میں آپ لوگوں کو پرسہ دینے آئے تھے، اللہ آپ کو صبر دے۔ اب ہمارا یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بچا، وہ سنجیدگی سے کہتا ماں کو سہارا دیے واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ اس گھر کی دہلیز پر شاید ہی اس نے کبھی دوبارہ قدم رکھنا تھا۔ سوئم کے بعد توقیر بہن کے رویے کی معذرت کرنے آیا تھا۔ اماں دوا کھا کر سو رہی تھی۔ ہمدان نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، ساتھ ہی عبیر کو چائے بنانے کو کہا۔ گھر آئے مہمان کا لحاظ کرنا اس کی مجبوری تھی، ورنہ وہ اب اس گھرانے کے کسی فرد سے بات تک کرنے کا روادار نہ تھا۔ فریحہ نے اس دن بہت نامناسب بات کی۔ غم کی شدت سے وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں تم سے اور تائی جان سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ فریحہ کے کسی عمل کے لیے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں توقیر بھائی، لیکن آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، وہ اس وقت اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ بہرحال میں یہ نہیں چاہتا کہ اماں پر الزام لگا کر وہ میرے دل میں میری ماں کے خلاف شک پیدا کرنا چاہتی تھی، یا دنیا والوں کے سامنے صرف اماں کو ذلیل کرنا مقصد تھا۔ آپ کی بہن بہت شاطر ہے، اس کی چالیں سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، وہ تلخی سے بولا تھا۔ توقیر نے بہن کی صفائی پیش کرنے کے بجائے چپ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ برسوں پہلے میری بہن آپ کی مرحومہ ماں اور بہن کی سازش کا شکار ہوئی۔ میں ایسا عقل کا اندھا کہ فقط یہ سمجھتا رہا کہ یہ روایتی گھریلو چپکلش تھی، اور اس کے لیے بھی میں اپنی بہن کو ہی مورد الزام ٹھہراتا رہا۔ حالانکہ حسنہ آپا کے مزاج اور عادتوں کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ محبت اور خلوص کے اس پیکر کو میں نے ہمیشہ فریحہ کے بیان کی روشنی میں جانچا پرکھا، اس تواتر سے جھوٹ سنا کہ وہ مجھے سچ لگنے لگا۔ لیکن میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا اس گھر میں میری بہن کے کردار پر کیچڑ تک اچھالا گیا۔ آپا نے مجھ سے اس بات کا تذکرہ تک نہ کیا، شاید انہیں ڈر ہوگا کہ ان کا عقل کا اندھا بھائی اس الزام کو بھی تسلیم کر لے گا۔ اگر میں اس دن آپ کی والدہ اور بہن کی گفتگو چھپ کر نہ سنتا تو جانے میں کب تک فریحہ کے بچھائے جال میں پھنسا رہتا۔ اتنے برسوں میں نے اپنے گھر والوں کو جو ذہنی اذیت دی ہے، سوچنے لگوں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے توقیر بھائی۔ ہمدان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ بنا کسی لگی لپٹی کے اس نے توقیر کو سب کچھ بتا ڈالا۔ خسارہ صرف تمہارا مقدر نہیں بنا ہے ہمدان، میں بھی بالکل تہی دست ہوں۔
توقیر کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ وہ جب پاکستان سے گیا تھا تو اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ جان گیا تھا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے عمار فریحہ کبھی بھی اسے حسنہ کو اس کا جائز مقام نہ دینے دیں گی۔ وہ حسنہ کو بے تحاشا چاہتا تھا۔ دبئی جا کر سیٹل ہونے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کچھ عرصے میں بیوی کو بھی واپس بلا لے گا۔ ماں اور بہن سے اس کی بات کا تذکرہ نہ کرنے کے باوجود جانے کیسے انہیں اس کے ارادوں کی بھنک پڑ گئی۔ موبائل پر کھینچی آفاق اور حسنہ کی ایک تصویر کے ساتھ انہوں نے دبئی بیٹھے توقیر کو حسنہ کو نئی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ تصویر میں آفاق حسنہ کو والہانہ نگاہوں سے تکتے ہوئے کوئی گفٹ پیک پیش کر رہا تھا، جبکہ حسنہ کے لبوں پر بھی بہت شرمندگی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تصویر میں نظر آتی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے اپنے دل میں کوئی جواز گھڑ بھی لیتا اگر اماں اس کی آفاق سے بات نہ کر دیتی۔ موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑا آفاق ٹیلی فون پر گھگیا کر توقیر سے معافی مانگتا رہا، ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتا رہا۔ مجھے معاف کر دے توقیر بھائی، میں تو حسنہ باجی کو بہن ہی سمجھتا تھا، اگر ان کی طرف سے ترغیب نہ ملتی تو میری کچھ ایسا ویسی سوچنے کا بھی ہمت نہ پڑتی۔ میری توبہ جو میں آئندہ ان کے قریب گیا وہ بلائیں گی جب بھی نہیں آ جاؤں گا۔ آپ بس مجھے معاف کر دیں، میں نے برسوں آپ لوگوں کا نمک کھایا ہے، جانے کیسے یہ نمک حرامی کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے توقیر بھائی۔ آفاق گڑ گڑا رہا تھا، توقیر ساکت تھا، اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ پھر آفاق سے فون اماں نے لے لیا تھا۔ تم واپس آ جاؤ بیٹا، یا پھر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلوا لو، تمہاری شادی کو ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، نو بیہاتہ بیوی کو اکیلا چھوڑ کر پردیس چلے آئے۔ عورت کے بھی کچھ فطری جذبات اور تقاضے ہوتے ہیں، شوہر پاس نہ ہو تو کچھ بدبخت عورتیں چور راستے ڈھونڈ لیتی ہیں۔ غلطی ہماری بھی ہے آفاق، جوان ہے کمبخت بلا کا، خوبصورت ہے، ذرا سا اشارہ ملنے پر اس ذلیل شخص نے بدنیت ہونے میں دیر نہ لگائے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا۔ آئندہ کے لیے اس گھر کے دروازے آفاق کے لیے تو کھلیں گے نہیں، لیکن میں تمہاری بیوی کی مزید چوکیداری نہیں کر سکتی، یا تو خود آ جاؤ ورنہ اسے وہاں بلوا لو، طاہرہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ توقیر خود تو نہ گیا، البتہ فوری طور پر طلاق کا پروانہ وہاں بھجوا دیا تھا۔ اس نے حسنہ سے وضاحت مانگنے کی کوشش نہ کی، حسنہ نے بھی طلاق ملنے کے بعد اس سے رابطہ کر کے کوئی صفائی پیش نہ کی، نہ ویلا مچایا، بس اس کی طرف سے موبائل پر چند سطری پیغام موصول ہوا تھا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص پورے وثوق سے ایک عورت کے کردار کی گواہی دے سکتا ہے تو وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ شوہر سے زیادہ بیوی کو کوئی جانچ پرکھ نہیں سکتا۔ اگر آپ کے دل نے میری بد کرداری کی گواہی دے دی تو پھر ہمارے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ویسے بھی نہ بچا تھا۔ طلاق نہ بھی دیتے تو میں بد کرداری کا الزام لگنے کے بعد اپنی راہیں خود ہی جدا کر لیتی۔ حسنہ کے پیغام نے دل و دماغ میں تلاطم برپا کر دیا۔ دل اب چیخ چیخ کر اس کے کردار کی گواہی دینے لگا تھا۔ دماغ ماں کی سنائی داستان کے جھول پکڑنے لگا تھا۔ اس نے ماں کو فون کر کے سختی سے کہہ دیا کہ وہ حسنہ پر لگائے الزام کی ہرگز تشہیر نہ کرے۔ یہاں سب کو کہہ دے کہ توقیر دبئی میں شادی رچا بیٹھا ہے، اس لیے بیوی کو طلاق دے دی۔ حمدان اور فریحہ کے رشتے کو برقرار رکھنے کی خاطر طاہرہ بیگم نے پہلے ہی طلاق کا سارا الزام توقیر کے سر پر تھوپ رکھا تھا۔ اب بیٹے کے کہنے پر طلاق کا جواز دوسری شادی کو ہی بنا ڈالا۔ 2 برس بعد توقیر نے اپنے دوست کی بیوہ بہن سے عقد ثانی کر بھی لیا۔ گھر تو بس گیا لیکن دل کی بستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ گئی تھی۔ پھر ایک دن آفاق کا فون آ گیا۔ اس بار بھی وہ رو رو کر معافیاں مانگ رہا تھا، حسنہ کے کردار کی گواہی دینے کے ساتھ اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ پیسوں کے لالچ میں وہ طاہرہ بیگم کے تیار کیے ہوئے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ بہن کی شادی کے لیے اسے فوری پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن جس بہن کی شادی کی خاطر اس نے ایسا گھناؤنا جھوٹ بولا تھا وہ بھی شادی کے کچھ ماہ بعد طلاق کا کاغذ لے کر واپس گھر کی دہلیز پر آن بیٹھی۔ میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دیتا توقیر بھائی، آپ کی ماں کے کہنے پر میں نے حسنہ باجی پر تہمت تو لگا دی، لیکن اس کے بعد میں ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سویا۔ مجھے ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے۔ ایک دوست مجھے دین کی راہوں پر چلانے کے لیے اپنے ساتھ درس کی مجالس میں لے کر جانے لگا، لیکن میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں سوچنے لگوں تو اپنے انجام سے کام پھٹتا ہوں۔ حسنہ باجی سے معافی مانگنے کی تو سکت نہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو دل کے بوجھ میں تھوڑی سی تو کمی ہو جائے گی۔ وہ رو رہا تھا۔ تم ایک بار پہلے بھی مجھ سے رو رو کر معافی مانگ چکے ہو آفاق، میں تمہاری کس معافی کو قابل اعتبار جانوں؟ توقیر نے بے بسی سے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل خود دھاڑے مار کر رونے کو کر رہا تھا۔ آفاق پھر سے حسنہ کے کردار کی گواہی دینے کے ساتھ معافی کی تکرار کرتا رہا۔ وہ گفٹ پیک اس نے یہ کہہ کر حسنہ کو دیا تھا کہ یہ توقیر نے اس کے لیے دبئی سے بھجوایا ہے۔ توقیر کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ میری معافی تمہارے ضمیر کے بوجھ کو کیوں کم کرے گی آفاق؟ میں تو خود ایک مجرم اور گنہگار ہوں، پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ توقیر نے اسے جان چھڑانے کی خاطر معافی کا عندیہ دیے ڈالا۔ دل کی عدالت میں حسنہ پہلے ہی بری زماں تھی۔ آفاق کی وضاحت نے رہا سہا شک بھی ختم کر دیا۔ حسنہ کا سب سے بڑا مجرم تو وہ خود تھا، لیکن اس کی مجرم اس کی اپنی ماں اور بہن تھی۔ اس نے ماں کے بار بار اصرار کے باوجود دوبارہ پاکستان کی سرزمین پر قدم نہ رکھا۔ موت کی دھمکی دیتے دیتے آخر ماں حقیقت میں ہی مر گئی۔
وہ انہیں دفنانے وطن لوٹا تو بہن نے جنازہ اٹھنے سے بھی پہلے ایک اور ڈرامہ تیار کر لیا تھا۔ توقیر کی مجبوری تھی کہ وہ بہن کو تنہا نہ چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اب اسے اپنے ساتھ دبئی لے کر جا رہا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ یہاں معافی مانگنے چلا آیا تھا۔ یہاں اس کی معافی کا کوئی طلبگار نہ تھا۔ حمدان کی نگاہوں کے سامنے سے ویسے بھی سارے پردے ہٹ چکے تھے۔ توقیر کو احساس تھا کہ وہ مروت اور لحاظ میں اس کی موجودگی برداشت کر رہا ہے، ورنہ اسے کب کا جانے کا کہہ دیتا۔ میں فریحہ کو اپنے ساتھ دبئی لے کر جا رہا ہوں، کوشش کروں گا وہیں اس کی شادی کر دوں، لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ تمہاری زندگی پر فریحہ کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ تم نے ایک عرصہ یہ عذاب بھگت لیا ہے، میں نے جو عذاب بھگتنا اس کے لیے میں کسی کو قصوروار ٹھہرا ہی نہیں سکتا توقیر بھائی۔ مجھے اللہ نے اتنی عقل اور شعور تو بخشا تھا کہ میں صحیح غلط میں تمیز کر سکتا۔ میں نے اپنی عقل کو خود زنگ لگائے رکھا تو قصوروار بھی میں خود ہی ہوا نا۔ آپ کی بہن کو یا کسی اور کو کیا الزام دوں؟ حمدان تلخی سے بولا تھا۔ آپ اپنی بہن کو ساتھ لے جا رہے ہیں، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ پہلے آپ اس کا نفسیاتی علاج کروائیے۔ فریحہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو ملنے والی محبت اور اہمیت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں آج بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے بے تحاشا محبت کی، لیکن اس محبت کو اس نے اپنے منفی جذبات سے اس قدر زہریلا بنا دیا کہ اس محبت سے تعفن اٹھنے لگا۔ فریحہ جیسے نفسیاتی مریض اپنی زندگیوں میں تو خود زہر گھولتے ہی ہیں، اپنے ارد گرد بسنے والوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ آپ کی مرحومہ والدہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ بھی محض اپنی بیٹی کی محبت میں اس کا ساتھ دیتی چلی گئی۔ حمدان بول رہا تھا اور اس کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ اس نے توقیر کو اس کے ایک ایک لفظ سے اتفاق تھا۔ چلتا ہوں، تائی جان اٹھے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حمدان نے اسے رسمی طور پر بھی روکنے کی کوشش نہ کی۔ توقیر نے جاتے سمے بہت متلاشی اور پیاسی نگاہوں سے گرد و پیش کو دیکھا۔ ایک آس تھی کہ ہو سکتا ہے حسنہ کی جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ حسنہ واپسی کے لیے قدم بڑھاتے اس نے دھیرے سے کچھ پوچھنا چاہا۔ آپا اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اللہ نے انہیں بہت اچھے جیون ساتھی سے نوازا ہے، آج کل عمرے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، پھر ہو سکتا ہے مزید سیر و سیاحت کے لیے نکل جائیں۔ اللہ نے ان کے صبر کا بہت خوب اجر دیا ہے، الحمدللہ۔ حمدان نہ چاہتے ہوئے بہت کچھ جتا گیا۔ حسنہ سے کہنا اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ توقیر دھیرے سے بولا، معذرت چاہتا ہوں توقیر بھائی، میں حسنہ آپا سے ماضی سے جڑی کوئی بھی بات کر کے اس کے زخم پھر سے ہرے نہیں کرنا چاہتا۔ حمدان نے انہیں آس دلانا مناسب نہ جانا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرایا، پھر حمدان کا کندھا تھپ تھپا کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس معافی کا بوجھ جانے کب تک اس کے سینے پر دھرا رہنا تھا۔ حسنہ وطن واپس لوٹی تو ان کا صبح کا بھولا بھائی حقیقت میں شام کو گھر لوٹ آیا تھا، لیکن اب اس کے بھولے کی بیوی اب لفٹ اسے کروانے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے وہاں ہر گھڑی تم دونوں کے لیے دعائیں مانگی ابیر، یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ نے اتنی جلد میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا۔ اب حمدان تمہارا ہے چندہ، صرف اور صرف تمہارا۔ اپنا دل اور ظرف بڑا کر کے اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ ابیر کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ کمال کرتی ہیں حسنہ آپا، آپ کے بھائی نے معافی کے 2 بول تک بولنے کی زحمت نہیں کی، میں خواہ مخواہ میں انہیں کیسے معاف کر دوں؟ وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ آپ سے بھی تو معافی مانگ لی ہے نا حمدان نے، اور کیسے شرمندہ ہو کر بار بار معافی مانگ رہے تھے، بس رو کر ہاتھ پاؤں جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ آپ نے فراق دلی سے معاف بھی کر دیا۔ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے ان کی ناک آڑے آتی ہے، اور پھر یہ ہم عورتوں سے ہی کیوں توقع کی جاتی ہے کہ وہ مرد کی ہر خطا کو ہنسی خوشی معاف کر دے؟ پروین شاکر مرحومہ کو ایسا ہرجائی اچھا لگتا ہوگا جو جہاں کہیں بھی جا کر لوٹ کر واپس آتا ہے۔ مجھے ایسے بندوں پر سخت تاؤ چڑھتا ہے۔ اب جب آپ کے بھائی پر اس کی محبوبہ کی حقیقت کھل گئی تو وہ اس پر لعنت بھیج کر اپنا گھر بسانے چلا آیا۔ ذرا سوچیے، فریحہ کا پول نہ کھلتا تو میری زندگی کس ڈھب پر گزرتی؟ وہ تو ان محترمہ سے شادی کرنے چلے تھے۔ میرا دل اور ظرف ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا آپا کہ میں اتنی جلدی سب کچھ بھلا کر آپ کے بھائی کے سنگ ہنسی خوشی نئی زندگی کی شروعات کر دوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی، تمہاری سب باتیں درست، سارے شکوے جائز، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی، میرے بھائی کو ایک موقع اور دو۔ حسنہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان پلک چپکتے میں سب کچھ ٹھیک کر دیں۔ بس حسنہ آپا، ثابت کر دیا نا آپ نے آج کہ آپ صرف میری نند ہیں، آج بھی آپ کو اپنے بھائی کا خیال ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے منہ پھلایا۔ وہ میرا بھائی بھی ہے اور داماد بھی، اچھی ساسیں دامادوں کا بھی خیال کرتی ہیں نا چندہ۔ انہوں نے مسکرا کر پینترا بدلا۔ ابیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حسنہ نے اس مسکراہٹ کے قائم رہنے کی صدقے دل سے دعا کی تھی۔ ابیر جانتی تھی وہ جی جان سے شرمندہ ہے، لیکن اس شرمندگی کا اظہار کرنے میں کیا امر مانے ہیں؟ یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اماں کی طبیعت کا خیال کر کے ان کی خوشنودی کی خاطر ان کے سامنے اچھے میاں بیوی کا کردار دونوں ہی بخوبی نبھا رہے تھے، لیکن حقیقت میں دونوں کے بیچ روز اول والی خلیج برقرار تھی۔
हसना आपा 2 दिन महके गुजार कर वापस घर लौट गई थी। मुर्तज़ा उन्हें लेने आए थे। उन दोनों को इतना खुश और मुतमईन देखकर अबीर का दिल शांत हो जाता था। हसना आपा और डैडी को रुखसत करके वो अम्मा के बेडरूम में उन्हें दवा देने चली गई। कमरे में आई तो हमदान अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। ड्रेसिंग टेबल पर 2 महकते गजरे मौजूद थे। इस जज्बा खैर सगाली पर अबीर का खून खौल उठा। माजरत करने के लिए आपके पास 2 हरफी जुमले नहीं, ये गजरे लाकर समझ रहे हैं कि मैं इस अनायत पर आपके सारे कसूर हंसी खुशी माफ़ कर दूंगी। वो तीखे तेवरों से हमदान से मुखातिब हुई। हमदान ने मोबाइल साइड टेबल पर रखा। हम तसल्ली सुकून से बात कर सकते हैं? उसने संजीदगी से पूछा। अबीर के चेहरे के ज़ाविया हनूस बिगड़े हुए थे, फिर भी वो उसके सामने बैठ गई। अगर सिर्फ माफ़ी मांगने से मेरी सारी कोताहियों की तलाफ़ी हो सकती तो मैं तुमसे कब का माफ़ी मांग चुका होता, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो ज़्यादतियाँ किया वो मेरी माफ़ी के मुकाबले में बड़ी हैं। सच कहूँ तो तुमसे माफ़ी मांगने का मुझ में हौसला ही नहीं। वो धीरे से बोला था। अबीर के चेहरे पर फ़कत वाले तासुरात थे। मुँह से बहरहाल कुछ न बोली। और जहाँ तक इन गजरों का ताल्लुक़ है तो ये मैं नहीं लाया, शायद हसना आपा के हों। जब तुम किचन में थी तो हसना आपा वॉशरूम में वज़ू करने आई थी, उन्होंने उतार कर रखे होंगे। हमदान की अगली बात से अबीर पर गढ़ो पानी पड़ गया। खामखा में हमदान से मुखातिब हुई, जबकि वो तो आज भी पेशकदमी का मुर्तकिब न हुआ था। सुबह ऑफिस के लिए आपके कौन से कपड़े प्रेस करूं? अपनी खजालत दिल में छुपाते उसने संजीदगी से गुफ्तगू का मौजू बदलना चाहा। अपने कपड़े मैं खुद प्रेस कर लूँगा, बल्कि हमदान ने बात अधूरी छोड़ी। अबीर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। बल्कि तुम्हारे भी कर दिया करूँगा, तुम एक मौका तो दो। मैं बहुत ताबेदार और फर्माबरदार किस्म का शौहर साबित होऊंगा। ताबेदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। अम्मा और आपा तो मुझे जन मुरीद होने के ताने भी दिया करेंगी। वो अब भी मुकम्मल संजीदा था, लेकिन यकीन दहानियों की नोयत सुनकर अबीर हक्का बक्का रह गई थी। कम अज़ कम उस शख्स के मुँह से वो ऐसी बात की तवक्को ही न कर सकती थी। उसकी हैरत भांप कर हमदान हंस पड़ा। बहुत अरसा हो गया तुम्हें मेरे घर वालों पर अपना कब्जा जमाए हुए। अब मैं कोशिश करूँगा कि इस घर में तुम्हें सबसे ज़्यादा अपना मैं लगूँ, बाकी सब ससुराली लगने लगे। खाम ख्याली है आपकी, ये मेरा घर है और सब घर वाले मेरे अपने, वो तनक कर बोली थी। और जो असल में घर वाला है उसे कब तक पराया रखोगी? हमदान ने मुस्कुराकर पूछा। जब तक मेरे दिल से सारे मलाल नहीं धुल जाते। अबीर की आंखें डुबडुबा गई थी। हमदान ने गहरी सांस अंदर खींची। वो उस कामनी सी लड़की को इतने दुख दिए बैठा था कि अब तलाफ़ी करता भी तो कैसे? माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं? उसने आहिस्ते से पूछा। अगर मैं आपकी जगह होती और शादी के बाद किसी और की मोहब्बत का दम भरती तो क्या आप मुझे माफ़ कर देते? अबीर ने काटदार लहजे में पूछा। हमदान उसके इस कदर तल्ख होने पर उसे दुख भरे अंदाज में देख कर रह गया। सच भी यही था कि इस सवाल का उसके पास कोई जवाब ना था। हम औरतें से इस कदर आला ज़र्फ़ी की तवक्को क्यों की जाती है? वो जहर खंद मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोली। औरतों से इस आला ज़र्फ़ी की तवक्को इसलिए की जाती है अबीर कि अल्लाह ने फितरतन ही उन्हें बहुत बड़े ज़र्फ़ से नवाजा है। वो अपना घर बसाने, खुद से वाबस्ता रिश्ते निभाने के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी करती हैं। इस अज़मत का लफ्ज़ों में अहाता मुमकिन ही नहीं। मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द हूँ जिसको माँ, बहन और बीवी के रूप में औरत का अजीम और मुक़द्दस तरीन रूप मिला। मैं तुम जैसी अच्छी बीवी डिज़र्व ही नहीं करता। मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच ये शर्मिंदगी दीवार बनकर खड़ी है। हसना आपा कहती है माफ़ी मांगने से फासले सिमट जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुमसे माफ़ी तक मांगने का अहल ही नहीं। हमदान भी जैसे खुद से जंग करते करते थक गया था, सो उसे अपनी दिली कैफियत हर्फ ब हर्फ सुना डाली। माफ़ी मांग कर तो देखिए, हो सकता है हसना आपा का कहा सच हो जाता। आखिर अम्मा और आपा से भी तो माफ़ी मांगी है ना आपने। मुझसे भी माफ़ी मांगने का मरहला आया तो इधर उधर की ढेरों बातें कर डाली, बस माफ़ी ही न मांगी आपसे गई। वो मुँह फुलाकर बोली। इस सारी गुफ्तगू को तुम माजरत के खाते में नहीं डालती? हमदान हैरान था। बिल्कुल नहीं। अबीर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। आइंदा तुम्हें कभी शिकायत का मौका न दूंगा जान। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? उसने अबीर के हाथ थाम कर यकीन दिलाया। मजबूरी है मेरी, चंद लम्हों पहले आपने मुझे आला ज़र्फ़ औरतों की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। न चाहते हुए भी मुझे आपको माफ़ करना पड़ेगा। अबीर ने जैसे उसकी 7 पुश्तों पर एहसान किया। हमदान उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए मुस्कुराया था। अब इजाज़त है तो ये गजरे भी पहना दूँ? लेकिन आप तो कह रहे थे ये हसना आपा। अबीर ने बात अधूरी छोड़कर खफगी से देखा। तुम्हारे तेवर देखकर डर गया था, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। उसने बड़ी बेचारी सी शक्ल बनाकर आगाह किया। अच्छा ठीक है, गजरे तो पहना दें, फिर लाइट जाने से पहले अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अलमारी से मेरा पर्पल वाला सूट निकाल कर वो भी प्रेस कर दीजिएगा। कल हम डैडी की तरफ जाएंगे। हसना आपा डिनर पर इनवाइट करके गई हैं। अबीर ने मुनासिब जाना कि लगे हाथों उसके दावों और वादों को भी साथ ही परख ले जब भी अपना सूट इस्त्री करने को कहा।
यार तुम तो वाकई 1 मिनट में बीवी बन गई। हमदान के चेहरे पर ज़माने भर की बेचारगी फैली थी। एक आला ज़र्फ बीवी शौहर की इतनी सी ताबेदारी तो डिज़र्व करती है ना हमदान। अबीर आंखों में चमक लिए उसे सताना चाह रही थी। उसके मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर हमदान का मन खुशी से झूम उठा था। एक आला ज़र्फ बीवी सबसे पहले शौहर का इजहार मोहब्बत डिज़र्व करती है मेरी जान। हमदान ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। अबीर के चेहरे पर हयालुद मुस्कुराहट फैल गई। शौहर की मोहब्बत की अकायद तो उसने सुन ही लेनी थी, लेकिन वो अभी हमदान को ये नहीं बता सकती थी कि इस रिश्ते को निभाने के लिए वुसअत क़ल्बी और आला ज़र्फ़ी के अलावा वो मोहब्बत भी थी जो निकाह के 2 बोलों के साथ उसके दिल में जड़ पकड़ चुकी थी। हमदान के लिए फ़िलहाल इतनी सज़ा काफ़ी थी कि यह इकरार मोहब्बत सुनने के लिए उसे अभी मज़ीद इंतज़ार करना था। कम अज़ कम इतना इंतज़ार तो ज़रूर जितना अबीर ने उसका इजहार सुनने के लिए किया था। अभी तो पूरे हक़ से उसने वो मोहब्बत और चाहत वसूल करनी थी जो रब ने उसके मुक़द्दर में लिख रखी थी और जो बलाखिर उसको मिल कर रही। सुबह का भोला शाम को घर लौट ही आया था और अबीर जानती थी कि यह उसका आखिरी पड़ाव है। मधम मुस्कान लबों पर सजाकर उसने गजरे पहनने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये खूबसूरत सा नावल। होप सो कि आप लोगों ने इस नावल को थ्रू आउट इंजॉय किया होगा। मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगा और बहुत डिफरेंट स्टोरी थी, है ना। मतलब इतने वो घुल मिल गई थी। और मैंने पहले बताया था ना कि कितना मेच्योर राइटिंग स्टाइल है राशिदा रिफ़त का, और सच में उसने मतलब हक अदा कर दिया कि अच्छी स्टोरी लिख कर ना, बहुत अच्छी स्टोरी थी। मुझे इस तरह की स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छा नावल था। और आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये नावल, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगता है आप लोगों को डाइजेस्ट नावल जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ इतने ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।